صاحب اسپیکر صاحب تلاوت فرمائے قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ارشاد ہے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال اور تابع داروں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم ان کے آنے سے پہلے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، کتابیں کیوں نہیں بھیجی کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس آپ بھی منتظر رہو، انتظار کرو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. کوشچن آورز. کوشچن نمبر 4281 محترمہ نگت اور افضل صاحبہ. کوشچن نمبر 4281. سوری سر، یہ ابھی مجھے ملا ہے، یہ اس پہ ٹائم بھی دیکھ لیں اور یہ اس کا پلندہ بھی دیکھ لیں. یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے جو بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مجھے ابھی یہ پلندہ دیا ہے اور اس پلندے کو میں ابھی دیکھ نہیں سکتی ہوں اور نہ ہی مجھ میں اتنا وہ اسٹیمنا ہے کہ میں اس کو پلندے میں دیکھوں. سر آپ جو ہے نا، سر میں آج آپ کو ایک بات کرنے جا رہی ہوں، آپ برا نہ منائیں. آپ کی چیئر کی ہم لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں لیکن آپ بہت کمزور اسپیکر ہے. آپ کی رولنگ، آپ کا یہاں سے احکامات جانا، آپ کا یہاں سے ہر چیز جو ہے، آپ کی رولنگ جو ہے نا وہ بالکل لوگ ایسے، میں اب مثال نہیں دے سکتی ہوں کہ ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. مثلاً یہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وی سی کا دیکھ لیں. جو میں نے آپ کو وی سی کا کہا ہے، وہ 2 دن ہو گئے اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. آپ کیسی رولنگ دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ نے رولنگ دی ہے کہ 2 دن پہلے آپ ایجنڈا دیں گی، یہ ایجنڈا مجھے ملے گا، یہ کیسے میں اس کو اسٹڈی کروں؟ اس کے علاوہ کچھ رولنگ بڑا اچھا حل ہے. اس کا حل یہ ہے، اس کوشچن کو ہم کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہیں، اس میں آپ اس کو کریں.
کی رولنگ جب آپ کا بیوروکریسی نہیں مانتی ہے، آپ کی رولنگ جب یہ کہتی ہے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو جناب اسپیکر آپ چیئر چھوڑ دیں۔ نگا دیدی بات یہ ہے، جس دن میری رولنگ کسی نے نہ مانی اس دن یا میں نہیں ہوں گا یا وہ آفیسر نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے وی سی کی بات کی ہے، میری عرض سنیں ایک منٹ نا، وی سی کی جو بات آپ نے کی ہے اس کا ایک قانون ہے، اب وہ اختیار جو ہے گورنر کے ساتھ ہے۔ میری عرض سن لیں، ایکٹ جو ہے یونیورسٹی ماڈل ایکٹ آپ پڑھ لیں، دیکھیں میری ہی رولنگ پہ وہ کیس ان کے پاس چلا گیا ہے اور وہ اس پہ انکوائری کریں گے، فورس لیو پہ بھیج سکتے ہیں، یہ اختیار سارے گورنر کے پاس ہے، تو وہ چیز ہو رہی ہے۔ باقی یہ جو کوشچن کی آپ نے بات کی، یہ اگر آپ کو ابھی دیا گیا ہے تو غلط دیا گیا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے۔ اب اس ڈپارٹمنٹ کی سزا یہ ہے کہ اس کوشچن کو فوراً کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ جی خضر خان صاحب۔ سر میرا مائک کھولیں۔ سر بات یہ نہیں ہے، سر مجھے پرسوں سے تھریٹس مل رہی ہیں اس وی سی کے، میں نہ اس وی سی کو جانتی ہوں نہ میرا اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، لیکن اگر میرے ملک میں اگر میرے صوبے میں اگر اس قسم کے وی سی بیٹھے ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، تو جناب اسپیکر چاہے وہ کسی کا جو بھی ہے سر، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نوشہرہ والا وی سی بھاگ گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا وہ کام جو ہے تو وہ چل رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک فورم ہے جس سے ڈیسائیڈ کرنا، مجھے کیسے مل رہی ہے؟ آپ کو فیصلہ صاحب بتائیں، وہ تو ہم اس کی بات۔ جی ظفر اعظم صاحب، ظفر اعظم صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، دیکھیے اور بحث میں ہم چلے گئے، ایجنڈا اور ہے۔ میجر صاحبہ نے جو بھی کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اعتراض مجھے یہ ہے کہ اس نے شیئر پر جو ویکنیس کا الزام لگایا اس کو میں مذمت کرتا ہوں اور اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو واپس لے لیں۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ بات سنیں آرام سے۔ یار آپ تشریف رکھیں، آپ جو بھی بیٹھیں، آپ بات سنیں، ظفر اعظم صاحب بات سنیں۔ دوسری بات جو وائس چانسلر کی بات اس نے کی ہے، اس میں یہ ہائی کورٹ کے ڈیسیزن ہے اور اس میں جو مواد نگر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر پیش کی ہوئے، اگر وہ غلط ثابت ہوئے انکوائری میں، تو کیا اس آنریبل ممبر کے لیے بھی کچھ ہے کہ وہ ایسے بعزت کا احساس کا جو تصدیق کر رہی ہے، اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے یا جو بھی اس کو کوئی پتہ تما دے کسی ممبر کو اور وہ ہاؤس میں آ کر ایسے گورنمنٹ سروس کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس کے کام بغیر ثبوت کے تو کسی کو بات اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ ثبوت تو میرے پاس بھی ہے، میں ابھی دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ کی اس میں رولنگ بھی ہے، ہائی کورٹ کی ڈیسیزن بھی ہے، اور جو الزامات اس نے لگائے میں موقع پر بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تھینک یو میرا دیدی۔ جی فضل خان صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ میں بہت مشکور ہوں کیونکہ ایک کوشچن آورس کا ٹائم ہے اور 2 گھنٹے ہیں، لیکن کیونکہ نگہت بی بی نے یہ ایجنڈے کے بارے میں بات کر لی، اس پر ہمارے بھی گرینٹیز ہے۔ سر جس کرسی پر آپ تشریف فرما ہے، اٹ از ویری ایکسلنٹ اینڈ ہیئر، اس کا ہم سب پر، ان کا آداب، ان کا عزت ہم سب پر فرض ہے۔ سر آپ کا رولنگ، آپ کی ہدایت، آپ کا حکم اور لا ہوتا ہے۔ سر ایجنڈا ہمیں بھی ٹائم پر نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے ان کو سب کو سیشن اناؤنس دیا جاتا ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں تو یہاں پر مطلب ہے جب ہمارے یہاں اسمبلی ختم ہوئی تو سیکشن بھی مطلب ہے چھٹی کرتے جاتے ہیں۔ یہ پرسوں کی بات ہے، یہ بار بار میں ٹیلیفون کرتا ہوں کہ مجھے ایجنڈا دے، کیونکہ ایجنڈا اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ ایجنڈا ہمیں ٹائم پر مل جائے گی تو ہم اس پر کوشچن، اگر ہماری اس میں کوشچن نہیں ہے، اگر اس میں ہماری بزنس نہیں ہے، لیکن اگر سپلیمنٹری کوشچن تو ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں ایجنڈا اینڈ ٹائم نہیں ملتا ہے، ہمیں مطلب 1 گھنٹہ پہلے ملتا ہے، سیشن سے یا سیٹنگ سے 2 گھنٹے یا آدھا، وہ بھی ہماری کرسیوں سے ہوتا ہے۔ سر 1 منٹ سر، یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز
افسر یہ لوگ آپ کے ایڈمنسٹریشن والے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ مطلب جو شیشے میچے لگے ہوئے ہیں، تو اب بات یہ کہ اب ہم گاؤں میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہماری نیٹ کام نہیں کرتے، ہماری وہاں پر بجلی اور سیونگ مطلب گھنٹوں کے بجائے اب دنوں پر ہو گیا. تو یہ ہمارے کام میں نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس ہاؤس سے کہ اس میں انکوائری مقرر کیا جائے کہ جس نے بھی یہ پروپوزل کیا ہے، جس نے بھی یہاں پر یہ انسٹال کیا، اس میں انکوائری کی، اس میں غبن ہوئی ہے، اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور یہ جو لگائے گئے ہیں یہ بالکل ناکام ہے، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. دیکھو آپ جتنے بھی ممبران صاحبان سے فرمائے کوئی اس سے کوئی مستفید نہیں ہو رہے ہیں. تو سر یہ ایجنڈے کے بارے میں خصوصاً آپ انسٹرکشن اسٹرکٹلی دے دیں کہ یہ ہمیں ٹائم پر مل جائے. تھینک یو سر. اکرم خان درانی صاحب. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے پہلے بھی یقیناً جو نگت بھی کہہ رہے یہ فضیل خان کہہ رہا ہے، یہ بات میں نے بھی کی تھی. کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ گاؤں سے آتے ہیں اور وہاں پر نہ بجلی ہوتا ہے نہ نیٹ کام کرتا ہے، اور ابھی تو ادھر بھی اسی طرح حال ہے. اگر آپ وہ پرانا سسٹم بحال کریں جو آپ کاغذ کے نقصان کو تو دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر جو صحیح جوابات نہیں آ رہے، وہ بہت بڑا آپ کی چیئر کی بھی بے عزتی ہے، آپ کے اسٹاف پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی. اگر اس میں ضرور آپ دے دیں، لیکن سب اسمبلی ممبران کو ایک ایک کاپی جو سوال ہے، جو تاریخ التوا ہے، جو کال اٹینشن ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ دے دیں. اتنا اس پہ نقصان نہیں ہے، پیپر پہ کے کاغذات پہ اتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو کام نہ ہونا ہے اس سے زیادہ تر اسمبلی متاثر ہو رہی ہے. مطلب ہر ممبر کو جیسے پہلے کاپی دی جاتی تھی اسی طرح دی جائے. پہلے کاپی دی جاتی تھی، ہم اپنے ساتھ ابھی صرف یہ ہے کہ اس کی 5 کاپی شاید ہوتی ہیں. ایک تو کنسرن ممبر کو مل جاتا ہے جس کا کوئی بزنس ہوتا ہے، یہ کوشچن وغیرہ خاص طور پہ کہ بہت زیادہ ضخیم چیز ہے، باقی چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہے 2 دن پہلے اس کے اوپر. نہیں جی، ابھی ضمنی سوال اگر کوئی کرتا ہے، یہ پورے پراپرٹی جو ہے سب ممبران کی، اس موور کی نہیں ہے، ابھی اس کو دوسرے ممبران کو نہیں مل رہی ہے نا، تو کس طرح اس میں ضمنی سوال کریں گے؟ نہیں، باقی اس کے لیپ ٹاپ پہ تو موجود ہے نا، ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اس کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر تو ڈیٹیل ساری موجود ہے نا. نہیں عزت ہے جی، لیکن اگر اس کو پچھلی طرح جو ہم آتے تھے اس میں کیا، پھر تو یہ سسٹم سارا ختم کرنا پڑے گا ہمیں جو ہم نے لگایا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ ابھی نہیں چل رہا ہے. مختلف اضلاع میں لوگ جاتے ہیں اور جب ادھر سے آتے ہیں تو یہ اس کو وہ وہاں پر برادری صاحب دنیا بہت جدت کی طرف جا رہی ہے. اس میں ذرا بیٹھ کے چلے، اس پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، کسی سلسلے پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں کہ کوئی اس کا ممبرس کی تکلیف کا بھی ازالہ ہو، کام بھی چلے. اور اس سے جو ایک چیز ہم نے ہماری اسمبلی کی یہ بڑی یونیکنیس ہے. اور آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ابھی سندھ، پنجاب، بلوچستان تینوں ہماری اسمبلی کو وزٹ کر چکے ہیں کہ وہ بھی اس سسٹم کو وہاں پہ اگر انہوں نے آزمایا تو دوبارہ اس کو بھی آپ کو اسی طرح اس اسپیکر کو بھی یہی بات ہوگی خدا را پرانا سسٹم بحال کرو. ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں، اس لیے اور یہ ایشیا کی واحد اسمبلی ہے. یہ آپ پلیز کر لیں، سب کو آپ سے اس میں میٹنگ کرتے ہیں. ایک یہ جو ہماری پارلیمنٹری میٹنگ ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اس میں کچھ ڈیٹیل کریں گے اس کی بات جائے گا. جی دوسرا بھی چونکہ میرے خیال میں سوالات شروع نہیں ہے، میں نے آپ کو فون پہ بھی بتایا تھا، ایک اہم مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے میں تھوڑا سا بات کر لوں. کوشچن کی بات نہیں کر لیتے، ابھی تو نگت کا کوشچن چل رہا ہے. جی نگت دیدی کا کوشچن چل رہا ہے نا، آپ کا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد پہ کر لیتے ہیں. جی تاج خان صاحب، منسٹر فار پریزن. تاج محمد خان صاحب. جناب اسپیکر، ہمارے آنریبل ممبر نے کہا ہے کہ یہ کرسی کمزور ہے، تو میری گزارش ہے کہ ایک پنچ کیا جائے گی کاروائی. آپ نے خود پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بیٹھ کے، یو آر دا آنریبل ممبر فضیل خان صاحب، آپ نے اسپیکر کی کرسی کی طاقت دیکھی ہے. آپ لوگوں کے تعاون سے 5 بلین روپیز آپ لوگوں نے ریکور کیا ہے اسی کرسی کی طاقت سے. تو دا کریڈٹ ناٹ اونلی گو ٹو می، گوز ٹو آل آف یو. تو بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر غلطیاں بھی ہیں، افسران کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے اس چیئر کی کہ
معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. معاملہ فہمی کے ساتھ اداروں میں لڑائی کروا دینا تو ہمارے لیے 1 منٹ کا کام ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو اس ہاؤس کی جانب سے. اس لیے تھوڑی لینیئرٹی ہم بس لیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک رولنگ جائے اور اس پہ عمل نہ ہو. عمل میں تاخیر کی وجہ جو ہوتی ہے اس کو فار انسٹنس 2 دن لگ گئی یا 3 دن تو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ یہ سمری HED سے لا چیف سیکرٹری، چیف منسٹر اینڈ گورنر وہاں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر جو ہماری رولنگ گئی ہوئی ہے اس پہ گورنر نے ایکشن لینا ہے، اور بائی آل مینز لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایکشن نہیں ہونا، بائی آل مینز. اب ایکشن کیا ہونا ہے؟ دے ول کال دا وائس چانسلر گورنر صاحب، دے ول گیو ہم ہیئرنگ کہ جی آپ آئیں بتائیں آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائے ہیں. اب انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کوئی ثبوت دے سکے تو وہ بچ جائیں گے، اور اگر نہ دے سکے تو گورنر ول سینڈ ہم آن فورس لیو فار 90 days. دس از ان دا یونیورسٹی ماڈل ایکٹ. پھر ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وہ ساری انکوائری ہوتی رہتی ہے. تو ذرا ٹھنڈا گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے. جی ابھی میں نے صرف ایک منٹ ابھی میں ٹاپک پہ آ جائیں. اب یہ ایشو ہم سے نکل گیا، اب یہ گورنر سے ریلیٹڈ ہے. جی کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہے. اور میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے اندر ایک کیٹیگری ایسی ہے فورن ٹیکس فیکلٹی کے نام سے کہ اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. اور میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جتنی فورن فیکلٹی ہے سارے لوگ چلے جائیں گے آپ کے. میں صرف یہ بات اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. اور جو میں نے دیکھا ہے فیکلٹی از ایگزامپٹڈ، ایڈمنسٹریشن جو پاورز رکھتے ہیں لوگ وہ اس میں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں چیزیں کلیئر ہے، 100% کلیئر ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا کاشیس اپروچ اختیار کرے تاکہ اس ہاؤس کے اندر ایسی بات نہ اٹھے کہ جو اس میں بعد میں ہم یو آر دا لیجسلیٹر. آپ اس کو چیک کریں اور اپنے یونیورسٹیوں صوبے کے بیسٹ اس میں اگر کوئی قانونی حکم ہے تو آپ لیجسلیشن لے آئے، ہم اس کو دور کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے سی ہوئے ہیں. تو بات آپ کا کوشچن میں ریفر کرتا ہوں ٹو دا کمیٹی. جی یہی کوشچن نمبر 4281. سر ایسا ہے کہ میں اپنے جو کمزور میں نے کرسی کی بات کی ہے اس پہ میں آپ سے معذرت کرتی ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 17 سال مجھے یہاں پہ ہو چکے ہیں اور میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو ایکسپنس کروائی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اتنی محنت کر کے یہاں پہ اسمبلی میں آتا ہے، اتنا ریگولر آتا ہے اور ہر ایشو پہ بات کرتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے چائلڈ ابیوز ہو. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے اس دن اتنی بڑا ایشو پہ بات کی اور آپ نے اس پہ کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا، ابھی تک وہ کمیٹی نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے سر، میں کون کون سی بات یاد دلاؤں؟ آپ نے یہاں پہ پولیس والوں کو کہا کہ حاضری دے، وہ نہیں آتے ہیں. اگر ایڈیشنل سیکرٹری نہیں، میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں سر، میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں. اب جو جس ہر ادارے کا گریڈ 18 کا آفیسر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. سر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہاں کا جو اس کا منسٹر ہے وہ آج غیر حاضر ہے. تو میں نے کوشچن تبھی ریفر کر دیا. اچھا، اب یہ دوسرا جو ہے یہ بھی اسی قسم کا کوشچن ہے اور یہ ریلیف کے متعلق ہے، ریسکیو کے متعلق. کل ایک کوشچن پہ ہے، میں ہاؤس سے پوچھتا ہوں کوئی رسپانڈ کرے گا اس کوشچن کو؟ نہیں سر، اس کا بھی اتنا بڑا پلندہ دے دیا ہوا ہے نا، ابھی ملا ہے. یہ تو حال ہے سر کہ میں آپ کہتے ہیں کہ جی بتائیں آپ. یہ تو کوشچن وہ سپلیمنٹری کارڈ ہی میری اصل میں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کوشچن یہ ابھی ملا ہے، مجھے ابھی ملا. یہ ڈیٹیل ملی ہے اور ابھی یہ ڈیٹیل. کوشچن نمبر 4281. جی میں بات نہیں کر رہی ہوں ڈپٹی اسپیکر.
मैं पलंदे की बात कर रही हूँ, अभी मुझे मिला बात ये है। बदकारी आपका इसको महकमा? मैंने- हाँ, इसको मैंने स्टडी नहीं किया। ये आपका महकमा है रोहित साहब? जनरल स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से एक बात करना जी, जी, चाहता हूँ। बिल्कुल। बात यह है कि हमारे लिए साहब ये हाउस से बड़ा काबिल एहतराम है, और लेकिन हमारी छोटी बहन है और इसकी हम बड़ी आप भी ख्याल करते हैं, सब हाउस ख्याल करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एजेंडा कुछ होता है, क्वेश्चन कुछ होता है, किसी और बात पर उसी कैश से आदमी शुरू हो जाए जिससे ये महसूस हो कि पता नहीं क्या हो गया है। तो ये रवैये अच्छे नहीं है, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये मतलब डेकोरम के खिलाफ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी है अपने एजेंडे पर बात करें, एजेंडे के बाद जो दूसरी को बात है तो उस चीज को एजेंडे पर लाएं, फिर उसके लिए गवर्नमेंट की भी तैयारी होगी और उसकी तरफ से उसका जवाब होगा। और सबसे ज्यादा ये सारे काबिल एहतराम है, और सबसे सुप्रीम काबिल एहतराम जो स्पीकर है। अगर हम स्पीकर को इस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा और क्या बात होगी, इससे हम क्या लेना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी जो सब हाउस से कि आराम से बात करें, आराम से। ठीक है, कभी उसका जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो चीज एजेंडे पर हो उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन जो चीज आ जाती है बगैर के बाद, इनका क्वेश्चन है इसका इनका लिखत साहब का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात नहीं करती और वीसी पर लग गई है। फिर वीसी पर जफर साहब भी उठते हैं, फिर नायब साहब भी उठते हैं, वो स्पीकर साहब ने भी बात की। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है और उसमें एजेंडा अपनी जगह रह जाता है। फिर दुरानी साहब भी नाराज होते हैं कि भाई बात नहीं होती जगह पर, तो इसलिए नहीं होता। तो इसको सबको अगर थोड़ा सा सीरियस मेरे ख्याल में हो जाए। बहुत ही सीजन हमारे इधर बैठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की सरकंदे उसमें सरबाई में सब बैठे हुए हैं, तो उनको उनसे भी मशवरा कर लिया करें। जो भी उठते हैं वो अपनी मर्जी से बात करते हैं, इधर से जो वो बात अच्छी बात कर रही है, टू द पॉइंट है और ताकि एजेंडा ऑर्डर ऑफ द डे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। नगर दीदी क्या करें इस क्वेश्चन को? आपने सवाल जवाब पढ़ लिया नहीं पढ़ा? नहीं सर, इसको अगर आप कमेटी में या डेफर कर दें या कमेटी में भिजवा दें सर, दोनों जो आपकी मर्जी। हु विल आंसर? इमदाद बहाली ये कौन सा महकमा होता है? रेस्ट ये जी तो डेफर कर दें जी, दोबारा आ जाएगा। डेफर ही कर दें, डेफर कर दूं? डेफर कर दें, दोबारा इससे आ नगर दीदी जाए। इसके मिनिस्टर साहब अभी कल ही चार्ज उन्होंने लिया है, सर ये इकबाल अफरीदी साहब ने, वो मौजूद है हाउस में। जी डेफर कर देते हैं, डेफर कर देते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4281 डेफर, क्वेश्चन नंबर 4277 आल्सो डेफर। ठीक है, वही है, ये भी डेफर हो वो जाएगा। भी इमदाद बाली है ना कि वो मिनिस्टर साहब अभी चार्ज लिया उन्होंने कल। ठीक है सर, जैसे आप आइंदा के लिए हाउस बड़ा इजी आपको नजर आएगा। मिनिस्टर सारे आ चुके हैं इंशाअल्लाह, और मैंने उस दिन भी एक रूलिंग दी थी कि जो मिनिस्टर जिसका बिजनेस होगा क्वेश्चन अगर वो हाउस में नहीं होगा विदाउट हैविंग एनी सॉलिड तरीन रीजन, तो मैं उन सारे क्वेश्चन कमेटी के सपोर्ट कर दूंगा। और जितने क्वेश्चन होंगे वो कमेटी में जाएंगे, तो मिनिस्टर साहब कमेटी में जाएं और बस जवाब देते रहे उधर जाके, या फिर मीटिंग है कोई बड़ी इंपॉर्टेंट, वो फिर हमारे नोटिस में आनी चाहिए, या बीमार हैं या मुल्क से बाहर हैं, वो अलग बात है। ये नगद बीबी के तो 3 क्वेश्चन ये थे आबादकारी, इनायतुल्लाह साहब के और हैं, और लियाकत अली खान साहब का क्वेश्चन है 4920, वो भी इमदाद बहाली और आबादकारी है, ये भी डेफर कर देते हैं आज। और नहीं, मैं उनके कर रहा हूं इकबाल अफरीदी साहब वाले क्वेश्चन। और 4913 फैसल जैद साहब का भी इमदाद बहाली है, इसको भी डेफर कर देते हैं। अगली मंडे की उसमें आप ले आए और आप तैयारी करके आए इकबाल अफरीदी साहब, मंडे के लिए आप तैयारी कर लें, हम ये क्वेश्चन सारे मंडे को ले लेंगे। सेक्रेटरी साहब आपने नोट कर लिया? ठीक है, मिनिस्टर साहब को टाइम दे देते हैं। समाजी बहबूद, हु विल आंसर? अकबर अयूब साहब, ये श्याम साहब का डिपार्टमेंट है, आप तैयार हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4384 जनाब इनायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये 2 क्वेश्चन हैं और मैं चाहूंगा कि दोनों को क्लब करके इस पे हुकूमत रिस्पॉन्ड करे। 4384 और दोनों को क्लब 4385 करके, और आतिफ खान साहब भी तशरीफ फरमा है और
मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे एजुकेशन के, वो भी है। मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा और कुछ बुनियादी फैक्ट्स और फिगर्स पेश करूंगा और इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कमेटी को रेफर किया जाए उसकी बुनियाद पे। 8-4 और 8-5 आप इकट्ठे ले रहे हैं? दोनों इकट्ठे। ओके। जनाब स्पीकर साहब, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन वो लोग हैं कि जो गंदगी के ढेर में रिज़्क तलाश करते हैं, और इस पेशावर के अंदर जो इस वक्त तक अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 6000 बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और पाकिस्तान के अंदर 2.2 मिलियन बच्चे हैं। ये यतीम बच्चे नहीं है, यतीमों की तादाद अलग सी है, वो 50 लाख से ज्यादा है यतीमों की तादाद। और ये जो सेंटर है जमूनकोर, ये कोई 4-5 साल पहले शुरू किया गया। इसमें मैंने इनसे जवाब मांगा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इन्होंने कहा कि इसकी कैपेसिटी 1000 के अराउंड इसकी कैपेसिटी है और 1000 में सिर्फ 300 बच्चे हैं और ये कहते हैं 87 हमने फैमिली के साथ री इंटीग्रेट किए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये अंडर यूटिलाइज हैं और इसमें बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है, प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है। बल्कि इससे पहले सोशल वेलफेयर का एक सेंटर निस्तराबाद में था जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चे मौजूद है, लेकिन 10 बच्चे इंस्पेक्शन के वक्त 10 बच्चों को ताला लगा के बाहर निकाला गया कि ये बच्चे मौजूद है। उसमें करोड़ रुपए का सामान जो था वो रोटन हो रहा था। इसलिए मेरा कंटेंशन ये है कि ये अंडर यूटिलाइज है। इसके मुकाबले में एक यूके के डॉक्टरों की तंजीम और अलखिदमत फाउंडेशन जॉइंट की 1500 बच्चों को, इसी किस्म के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उसमें से बच्चे SSC कर चुके हैं, बाहर के ममालिक में तालीम के लिए जा चुके हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये फैसिलिटी जिस स्पिरिट के साथ इमरान खान ने इसकी ओपनिंग की थी, जिस स्पिरिट के साथ शुरू की गई थी, इसके बोर्ड के अंदर मसले हैं, इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन हैं मेरे, और उस वजह से ये सही तरीके से चल नहीं रही है। मैं ये चाहूंगा कि इनके जवाबात के अंदर भी तशनगी और लिकोनस मौजूद है, इसलिए मैं अगर उनको रेज करूंगा तो इसकी ये डिबेट जो है लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कमेटी को रेफर कर दिया जाए और मैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां सारी चीजें पेश करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो फैसिलिटी है ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, इसके लिए कोई प्रॉपर तजावीज हम दे सके और हुकूमत का ये प्रोजेक्ट जो है ये चल सके। मैं इसी स्पिरिट के अंदर ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बगैर किसी डिबेट की इसको कमेटी के रेफर करें। रेस्पॉन्स प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इनायत साहब ने जो मेन पॉइंट उठाया है कि अंडर कैपेसिटी ये इदारा चल रहा है, उसमें जनाब स्पीकर वजन भी नजर आता है। 1000 बच्चों की उसमें गुंजाइश है, लेकिन बच्चे तकरीबन 350 हैं। जनाब स्पीकर, आई थिंक मैं इनकी तजवीज़ से एग्री करूंगा कि अगर ये कमेटी में जाए उसको थरली उधर इसको चेक किया जाए और मेरे ख्याल में उधर बेहतर तजावीज़ सामने आएंगी और इस इदारे में बेहतरी आ सकेगी। जनाब स्पीकर, तो मुझे कोई एतराज नहीं जनाब स्पीकर, इनको कमेटी में भेजा जाए। ठीक होगा। Is this the desire of the House that the question number 4384 and 4385 may be referred to the concerned standing committee? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Question number 4384 and 4385 referred to the concerned standing committee. मोहतरमा शगुफ्ता मलिक साहबा, क्वेश्चन नंबर 4614, आप भी दोनों क्वेश्चन एक साथ देती हैं? जी सर। 4612, 4614 और 4612। यस। मिनिस्टर साहब तो नहीं है सर, आपकी रूलिंग भी आई थी कि मिनिस्टर ना हो तो, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मिनिस्टर साहब नहीं है सर, जो डिपार्टमेंट है, तो अकबर ही सब आंसर करेंगे। ठीक है सर। प्लीज रेडी। सर इसमें एक तो वही जो निगर दीदी ने बात की कि ये हमें अभी इस वक्त जो ये असम्बली की गलती हम कहें डिपार्टमेंट की कहें, सर आपकी रूलिंग तो बार बार आई है, इसमें कोई शक नहीं
لیکن سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس سے پوچھیں؟ اگر ابھی میں بیٹھ کے مجھے یہ ساری چیزیں ملتی ہے تو مجھے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کی منسٹری کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسمبلی کو بھی یہ کہتی ہوں. اس کے علاوہ جو مجھے جواب دیا گیا ہے سر، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ سوال دیکھتے نہیں ہیں جو جواب دیتے. میں نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا سر. جو ڈیٹیل میں نے مانگی ہے وہ مجھے نہیں ملی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس حوالے سے مجھے تمام ممبران کی تفصیل دے، تو انہوں نے مجھے اٹینڈنس شیٹ دی ہے. تو سوال ہم ایک کرتے ہیں، جواب ہمیں دوسرا دیا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈپارٹمنٹ کو کیا مسئلہ ہے ہمیں سوال کا جواب دینے میں. ایک تو میں سیکرٹری صاحب یہ آپ کو انسٹرکٹ کرتا ہوں کہ جیسے پہلے کہا گیا تھا جس بھی ایم پی اے صاحب کا یا صاحبہ کے کوشچن ہوں گے یا کوئی بزنس 2 days بیفور ان کے پاس پہنچنا چاہیے، اور بائی اسپیشل میسنجر بھیجیں، بائی ٹیلیفونک بھیجیں، جو مرضی کریں 2 days بیفور. اگر نہیں پہنچے گا اور یہ کوشچن دوبارہ یہاں پہ آیا تو جو بھی کنسرن ہمارا اسٹاف ہے ان کو آپ نے کھڑا سسپینڈ کرنا ہے اور ان کو ان سیٹوں سے ہٹا کے کوئی ایسی جگہ بٹھائیں کہ بس وہ سیٹیں کاٹتے رہے وہاں پہ. یہ میں بات کرنے والا ہوں. اس کے بعد اگر یہ ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے تو وہ آپ مجھے یہاں بتا دیں گے اور میں اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو یہاں پہ بلاؤں گا، وہ خود آ کے ہمیں آنسر کرے گا. جس ڈپارٹمنٹ کے ہمیں یہ کل آئے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے یہ کل 3 بجے سے گفتہ ملک کو کہتے آپ کو کل 3 بجے ملا یہ ریسیو کیا ہوا آپ کو؟ نہیں سر، مجھے یہ مجھے نہیں، مجھے تو 2 دن پہلے ایک سوال تھا اس کا یہ تو میں نے کیا نہیں ہے سر، یہ مجھے نہیں ملا. ابھی میں نے ہدایت صاحب سے ابھی میں نے یہ منگوا کی. دیکھیں ایک چیز اور ذرا میری بات سنیں. آپ اپوزیشن کے تمام پارلیمنٹری لیڈرز کے آفیسز اب ہو گئے، ہم نے اس لیے دیے تھے کہ ممبر سے کانٹیکٹ مشکل اور وہاں چاہ کیا کوئی ڈیفیشنسی کیا تو بتا دیں اور اس کو اپ گریڈ کر دیں گے تاکہ آپ سے متعلق کسی بھی ایم پی اے کا کوئی چیز ہو تو اس سے آفس میں پہنچا دی جائے. وہاں سے جو ہمارا وہاں آپ کا اسٹاف ہے کنسرن وہ پھر آگے اس کو پہنچائے. تو یہ پارلیمانی آفس میں یہ پہنچا ہوا ہے، وہاں سے کسی نے ریسیو کیا ہوا ہے کل 3 بجے. تو ان چیزوں کو ذرا ہم بیٹھیں گے پارلیمنٹری لیڈر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو، کیونکہ اسمبلی کی یہ بیسٹ انٹرسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ڈپارٹمنٹ کے پارٹ پہ غلطی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اسمبلی کے پارٹ پہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اور پارلیمنٹری لیڈرز کے آفیسز کے اسٹاف کے پارٹ پہ غلطی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے. سر اس کو آپ ایک دن پہلے کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہتے ہیں ایجنڈا بھی رات کو 8 بجے اور 9 بجے ایشو ہو جاتے. میں اس بات سے بالکل آئندہ بات نہیں کروں گا. میں نے کہہ دیا آپ سے پہلے کہ 2 دن پہلے یہ ممبران کے بھجوائیں گے ان کی پارلیمنٹری آفیسز میں، اور ڈپارٹمنٹ کی اگر کوئی چاہیے تو بات اس کوشچن کو ادھر لائیں گی اور مجھے یہاں دے. میں یہاں پورے ہاؤس کے سامنے بات کروں گا اور میں اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو یہاں بلا کے اس کی سرزنش کروں گا اور جو ایکشن ہوا ہم لیں گے اس کے خلاف. یہ سیکرٹری ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کا کام ہے کہ بر وقت بھیجیں، ان کو پتہ ہے کس دن ان کے کوشچن ہے. اکبر ایوب صاحب آپ کے لیے نیوز کہ منڈے کو ایلیمنٹری ایکسٹینڈری ایجوکیشن کا وہ ہے کوشچن ہے اور ایک کوشچن کا جواب ابھی تک اسمبلی میں نہیں آیا. اب یہ سے آپ اندازہ لگا لیں آج ہے جمعہ، آگے ہفتہ اتوار ہے. اب اگر وہ آج پچھلے ٹائم آئے گا تو یہ کیسے پہنچائیں گے؟ یہ آپ سب منسٹرز نے مل کے ہمارے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور یہ ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں کوشچن کے جواب آنے میں. اس پہ ایک ہم الگ سے میٹنگ کریں گے، یہ ٹائم رکھتے سب میٹنگ کا جس میں پارلیمنٹری لیڈر بھی اور منسٹرز بھی ہوں. جی گفتہ ملک صاحب. جی سر اس میں تو ایک میری گزارش ہے، آپ نے پہلے بھی رولنگ دی تھی جب تک سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کا نہیں آئے گا سر تو یہ چلتا رہے گا. آپ سر رولنگ دوبارہ دے دیں کہ جس ڈپارٹمنٹ کی کوشچن ہو سیکرٹری جو ہے وہ ضرور آئے گا. میں نے اٹینڈنس سر 18 ڈیز کا آپ کہتے تو ان کے لیے اور بھی ایزی ہو جاتے. جب تک ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری گیلری میں موجود نہیں ہوگا یہ چلتا رہے گا سر. میں نے آپ اس کو رولنگ دیں سیکرٹری جو ہے وہ موجود ہے. یہ رولنگ آلریڈی موجود ہے. میں نے ابھی سیکرٹری صاحب کو وہ دی ہے آج کی اٹینڈنس. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ایڈیشنل اس میں یہ ہے سیکرٹری
स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल तो सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्यों नहीं आ रहे सर? क्यों? मतलब इन तीनों में से हो गए, नहीं होगा तो जो उनका बाकी स्टाफ होगा मैं अभी उनको आउट कर दूंगा। मैंने एक सेक्रेटरी अभी मैं हाउस से निकाल दूंगा अगर कोई उस ग्रेड 18 से कम का कुछ भी इरिगेशन के अलावा जी एक डिपार्टमेंट मतलब सिर्फ ग्रेड 18 का नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के बराबर। सेक्रेटरी सर क्यों एडिशनल पे आप फोकस करते हैं सर? सेक्रेटरी भी क्यों नहीं करते? डायरेक्टर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में, तो कोई एडिशनल सेक्रेटरी भी मुझे नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 2 18 के हैं, बाकी सारे 19 और 20 के ऑफिसर गैलरी में सब बैठे हैं। सेक्रेटरी पे फोकस करें, सेक्रेटरी आए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूं, जब तक सेक्रेटरी नहीं आएगा हमारे सवाल। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, या फिर हम हुकूमत में भी करेंगे सर। अपना काम चलाना होता है। ये जो तीन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पहले हुकूमत नहीं थी। मलिक साहबा मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। हमने डायरेक्टर भी 18 ग्रेड के होते हैं, मेरी अर्ज सुन लें, अर्ज सुन लें। डायरेक्टर भी 18 ग्रेड के होते हैं, हमने डायरेक्टर्स का नहीं कहा, हमने कहा सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। ये क्यों कहा है? ये हायरार्की एक छत के नीचे होती है। इनको तीनों को उस डिपार्टमेंट के बारे में सारा कुछ पता होता है जो डायरेक्टर को भी पता नहीं होता। तो इसलिए सेक्रेटरी हो जाए, अगर वो बिजी है, मीटिंग में ऐसी जगह, तो अपने स्पेशल सेक्रेटरी को भेज दें और एडिशनल सेक्रेटरी को, ताकि उनके वो निजाम, उनके नीचे जो गवर्नमेंट के काम है वो भी चलते रहे और हमारा असेंबली का। लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे कोई नहीं आएगा और वो कोई नहीं है। जी अब क्वेश्चन की तरफ जाए। दूसरा सवाल है, इसको भी आप मेरे ख्याल में अगर ये दोनों कमेटी में हो जाए तो ऑलरेडी मैं हूँ उसमें, हम जी अकबर यूब साहब। दोनों सवाल अकबर यूब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मोअज़्ज़ज़ हमारी जो मेंबर हैं, इनका सोशल वेलफेयर पे खसूसी तौर पे बहुत इस सब्जेक्ट पे अबूर हासिल है। ये जो एम्प्लॉयज वाला क्वेश्चन है, इसकी तो डिटेल्स तकरीबन सारी दी गई हैं। सिलेक्शन कमेटी की भी लिस्ट लगी हुई है और इसमें मुझे कोई इशू नजर आता नहीं है। हालांकि और दूसरा इनका एक अगला क्वेश्चन है जनाब स्पीकर, उसमें पूछा गया है कि माजूर अफराद के लिए कितना फंड है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा और कैसे होगा। जो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब स्पीकर जो फीडबैक मिला है, तकरीबन 10 करोड़ रुपए मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई मॉडलिटीज तय नहीं की गई कि भाई किस तरीके से इसका फंड इस्तेमाल होगा। जनाब स्पीकर, हमारे नए मिनिस्टर आ गए हैं सोशल वेलफेयर के, वो जैसे ही मिनिस्ट्री अपनी ज्वाइन करेंगे तो अगर इनको ज्यादा तफसील चाहिए जनाब स्पीकर, तो मैं कहता हूँ अगर आप डेफर कर दें, अगर इनको ज्यादा डेफर कर दें, डेफर कर दें ताकि नेक्स्ट वीक में लगा दें। डेफर कर देंगे स्टैंडिंग कमेटी में कर दें। मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ स्टैंडिंग कमेटी, तो इसमें जरा डिस्कस करें। ये तो पहला सवाल है, पहला सवाल जो मुझे डिटेल नहीं दी गई है। सर आप क्वेश्चन देख लें, इसमें जो मैंने कुछ मांगे वो नहीं दी। जी सप्लीमेंट्री शकूर खान, जनाब स्पीकर, शकूर खान का सप्लीमेंट्री ले लेते हैं इसी के ऊपर। शकूर खान का माइक खोले जी। सर असल में मैंने ये कंप्यूटर जो है आरिफ खान वाला खोला हुआ है, तो मैं इस तरफ सर सप्लीमेंट्री ये है कि मेरा ये लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 इन 2016। इसमें सर ये 67 नंबर पे एक नाम है सैयद रियाज अहमद आदिल सना फजल सुल्तान, चौकीदार भर्ती हुआ है। और यही नाम जो है 2018 में जो भर्ती है उसमें भी ये नाम है। 2000 एक बंदा 2 दफा भर्ती हो गया। 2018 आपका मतलब कहने का एक बंदा 2 दफा भर्ती हो गया? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दफा नाम आया हुआ है। 2018 में जो है ये किस सीरियल नंबर पे असल में सर ये कंप्यूटर में जरा निकल रहे थे। मिनिस्टर साहब को चेक कर ले जो वो बता रहे हैं। कहते हैं एक नाम 13 नंबर पे है सर, 2018 की जो है उसमें 13 नंबर पे है, यही नाम है। वो मिनिस्टर साहब चेक कर रहे हैं, यही है कंप्यूटर में है सर, शायद क्लरिकल मिस्टेक हो। जी अकबर यूब साहब। जी
जनाब स्पीकर एक ही पे जी बोलो जनाब रंजीत सिंह साहब सप्लीमेंट्री रंजीत सिंह साहब शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ऐसी क्वेश्चन पे सप्लीमेंट्री है कि जितनी भर्तियां की गई हैं इसमें आया हमें ये भी बताया इसमें कोई मिनॉरिटी का बंदा भर्ती किया गया था? एक बंदा भी नहीं है, मैंने चेक किया हुआ है इसको, और इसमें मिनॉरिटी के कोटे के मुताबिक भी कोई एक शख्स को भर्ती नहीं किया गया। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम आगे चलेंगे, लेकिन जो सप्लीमेंट्री इस क्वेश्चन की है इसमें मिनॉरिटी का कोई शख्स इसमें भर्ती नहीं किया गया। जी अकबर यूब साहब जनाब स्पीकर मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल मैडम भी सही कह रही हैं और शायद मैंने देख नहीं सका डिटेल में, शकूर खान भी सही कह रहे हो। मैं इसलिए रिक्वेस्ट की जनाब स्पीकर अगर ये डेफर हो जाए, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो खुद आके जवाब दे देंगे। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर ये जो एम्प्लॉयज वाला केस है ये ऑलरेडी नैब में भी मुझे बताया गया है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ऑलरेडी एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है। मेरे ख्याल में अगर दखल करते हैं नेक्स्ट वीक में वो प्रॉपर आके आपको जी मिनिस्टर साहब डिटेल दें। जाफर कर दें। देखिए स्पीकर साहब, मैंने तो गुजारिश की है कि ऑलरेडी मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूं और इसमें काफी वो कहती है कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजें, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। ओके, मिनॉरिटी की भी बात है, खवातीन की कोटी की भी बात। क्वेश्चन नंबर इज द डिजायर ऑफ द हाउस एंड क्वेश्चन नंबर 4614 एंड क्वेश्चन नंबर 4612 may be referred to the standing committee concerned. Those in favor of it may say yes. Those against say no. Ayes have it. Question, both the question referred to the concerned standing committee. Question number 4957 जनाब सरदार हुसैन बाबर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये हमारे इलाके में ट्यूबवेल के हवाले से मैंने पूछा था कि ये इरिगेशन अब पासी का जवाब कौन देगा? हु इज द मिनिस्टर? आप लोधी साहब। ठीक है जी। मैंने पूछा कि ये कब से खराब है, तो मुझे जवाब दिया गया है कि जून 2018 से ये बोर फेल होने की वजह से खराब है। जनाब स्पीकर से मैंने ये पूछा कि कितना एरिया है, तो 150 एकड़ है। अब इसी के आप खुद अंदाजा करें कि जून 2018 फिर जून 2019 अभी 2020 है, और जवाब में ये मुझे बताया गया है कि फंड्स की अदमी दस्तियाबी की वजह से, और फिर बताया गया है कि 2020-21 में एडीटी में इसको शामिल किया जाएगा। तो मैं जरा जवाब सुन लो, तो इससे जरा बात करना चाहता हूँ। जी चंद्र खान लोधी साहब। पूछा जी बाबू साहब ने। मैंने अभी इंजीनियर साहब से यही बात की थी कि 2018 में ट्यूबवेल खराब होता है, फिल हो जाता है, खराब होता है, और आप कहते हैं कि वो 150 एकड़ जमीन खराब करता है, और अभी उसकी बहाली के लिए 5 मिलियन की लागत जरूरत है। 5 मिलियन मीन्स 50 लाख रुपए जरूरत है। तो उस फंड के लिए आप उसको फिर उसने आपको डाल दिया 2020-21 में। तो इसकी मैंने उनसे जरा सख्ती से बात की है कि ये तो नेग्लिजेंसी है महकमे की। ये नेग्लिजेंसी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। 50 लाख रुपए के लिए आप उसको कितने एकड़ जमीन तो भेजे इस क्वेश्चन को उसमें रेफर कर दें। मैं बाबर साहब को यकीन दहानी कराता हूँ कि चूंकि मिनिस्टर साहब नहीं है, तो मैं इन पैसों को इंशाल्लाह को बंदोबस्त कराता हूँ उनसे, कि मुझे इस पर अजीब सा लगा है कि 50 लाख रुपए से एक ट्यूबवेल 150 एकड़ जमीन खराब हो सकती तो है। इंशाल्लाह मैं लियाकत साहब से इसको कराऊंगा आज। वो ठीक है बाबू साहब, सेटिस्फाइड। ये करें लोधी साहब, ये बड़ा जबरदस्त इशू हो जाएगा इनके इलाके के लिए। बड़ी जमीन वहां पे। दूसरा भी बाबर साहब का क्वेश्चन है 4958। जनाब स्पीकर साहब, ये जो पेहूर हाई लेवल कैनाल है, जिस इलाके का मैंने जिक्र किया है, तकरीबन हजारों लाखों एकड़ जमीन उस पर वाक़ है, लेकिन मुझे जवाब दिया गया है कि बिना मेरा कानोग्राम की अराजियात TCLC कमान लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर वाक़ है, और TCLC का पानी मज़कूरा एरिया को नहीं मिल सका, लिहाजा प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया।
इसकी भी अगर मैं जवाब सुन लूँ तो फिर मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। जी हलाज के अंदर कुंडी साहब, अहमद कुंडी साहब सप्लीमेंट्री। अच्छा अहमद कुंडी साहब। सर मेरी एक तजवीज़ है, वो यही है, अगर सवाल के जब जवाब आते हैं तो अगर आपके अंडर कमांड एक कमेटी बना लीजिए या 2 बंदे हो आपके हाउस के, जो उनके जवाबात को सिर्फ देखे, पहले अगर वो मुतमईन हो तो फिर हम भी मुतमईन हो जाएंगे सर, कम अज कम। लेकिन मैं इस सवाल के ऊपर सिर्फ आना चाहता हूँ सर, मैं आपको इस सूबे में ऐसे हजारों मिसालें दे सकता हूँ, अगर कमांड, अगर वाटर राइट्स मौजूद है और उसकी जमीन का लेवल ऊपर है तो वो कमांड हो सकता है। ये जवाब जो है 3 लाइनों में दे के, ये बहुत गलत रिवाज और रिवायत आ रही है जनाब स्पीकर, मेहरबानी करके इसको संजीदगी से लें। इसलिए हम कहते हैं वजूहात बयान करें, 2 लाइनें लिख लेते हैं, क्या उससे तसल्ली होगी। जी कलंदर खान लोधी साहब। जनाब स्पीकर, जो सवाल है उसका जवाब तो क्लियर आ गया है कि इसका कमांड लेवल से ये ऊपर है, 20-25 मीटर ये ऊपर है, तो जब ये एरिया या हल्का ऊपर है तो इसको पानी नहीं मिल सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है और इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है। तो बाकी इसमें कुंडी साहब की जो बात है, ये स्पेसिफिक कोई अपना वो केस ले आए, उसको भी देख लेंगे और महकमे से फिर बात करेंगे कि क्यों इस तरह उन्हें जवाब देते हैं। 20 से 25 मीटर इसको पानी नहीं मिल सकता। साहब। सरदार हुसैन बाबक साहब। जी बिल्कुल, मैं पूछ सकता हूँ कि डिपार्टमेंट से कौन आया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से कौन आया है, क्या हम देख सकते हैं? जनाब स्पीकर, ज़ाहिर है हमारे आजी साहब बुजुर्ग हैं और हम मिनिस्टरों को डिपार्टमेंट जो जवाब दे देते हैं हम यहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हम विजिट कर लें, ये ऐसा है कि जो पेहूर हाई लेवल कैनाल है, ये एक ऐसा मंसूबा है कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और खान अब्दुल वली खान साहब जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों का एक मंसूबा है और बुनेर के जुबैर साहब बिल्कुल सच्ची डॉक्यूमेंट। ओके, बुनेर का जो इलाका है ये इस पानी से महरूम है। ये 20 मीटर नहीं, 1 मीटर भी ऊंचाई थी ना, अब ये नहीं उससे नहीं है, नीचे नहीं है, 1 मीटर भी, 1 मीटर भी आप अंदाजा करें। खैर मैं आपका तो नहीं, आपने तो इलाका नहीं देखा। बाबर साहब और मैं और इंजीनियर साहब बैठ जाते हैं लॉबी में, तो अब इसको वहां हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये 20 मीटर 25 मीटर क्यों उन्होंने बताया, जब ये कहते हैं 1 मीटर भी नहीं है, ये अब हम उधर डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक जी बाबू साहब, डिस्कस कर लेते हैं जी। लेकिन ये डिपार्टमेंट की आदत बन गई है। ये तो अभी शगुफ्ता भी कह रही थी, तो मेरा ये ख्याल था कि जब पुलिस स्टेशन में कोई हाजिर नहीं होता, अदालत में कोई बंदा यानी हाजिरी नहीं देते हैं, तो इश्तिहार लगाते हैं। आज तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रूलिंग दे दें, क्योंकि मैं दोबारा कम से कम रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप रूलिंग दे दें, लेकिन इश्तिहारात आप लगाएं, इश्तिहारात। तो मजाक बनाया है इन लोगों ने, यानी इस असेंबली को मजाक समझते हैं। यानी यहां जो मेंबरान हैं, जो मोशन रोल आते हैं, जो इश्यूज वो उठाते हैं, वो अपने इलाकों से बाखबर होते हैं। अब मैं बैठा हूं यहां पे और मेरे इलाके के मुताबिक डिपार्टमेंट यही कहता है कि ये जमीन से 20 मीटर नीचे है। मैं चैलेंज करता हूं, बाबू साहब इसको कमेटी में भेजें, क्योंकि ये इतनी ऐसी नेग्लिजेंस तो ऑनरेबल एमपीए कहते हैं कि 1 मीटर भी ऊंची नहीं है। आपके आंसर में लिखा हुआ है कि ये, तो ये तो मेरे ख्याल में वो सरखाने वाली बात है जनाब स्पीकर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम इस्तेहकाक की बात करते हैं, इस्तेहकाक की, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ऑफिसर एमपीए की बात नहीं मानता, हाँ वो जरूर इस्तेहकाक मजरू होता है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट गलत बयानी करते हैं, मैं ये समझता हूं ये जो इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि जो रूल्स हमें अभी हम अमेंड करते हैं, सख्त से सख्त तरीन
سخت سے سخت ترین. ان لوگوں نے تو مذاق بنایا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی لابی میں بیٹھ کے سیکرٹری کو آپ بلاؤ, اسپیشل سیکرٹری کو آپ بلاؤ اور یہ مجھے بتائے. تو یہ تو مذاق کرتے ہیں جناب اسپیکر. بہرحال وہ بزرگ ہیں ہمارے, جس طرح وہ کہیں گے میں اسی طرح کروں گا. لیکن یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. ابھی اگر یہ لوگ اس طرف ہیں ہم اس طرف ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ ساری اسمبلی کا استحقاق جو ہے, یہ میں کیا کہوں, اب وہ الفاظ نہیں استعمال نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو استحقاق مجروح ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں بابر صاحب, اس کوشچن کو کیا کریں؟ میں یہی کہتا ہوں جناب اسپیکر کی لاکھوں ایکڑ زمین ہے, لاکھوں ایکڑ. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, پچھلے 6.5 سال سے میں اسمبلی میں ہوں, فنڈ کی آدمی دستیابی, فنڈ کی, اگر فنڈ کا مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ حل کب ہوگا یہ بھی ذرا بتایا جائے کہ یہ فنڈ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے. یعنی ہم کسی انتظار میں ہیں یا جی مودی صاحب, کا مائک آن کریں. جی میں بھی ٹیکنیکل آدمی ہوں, ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. جی مجھے بھی بات کی جو چیز ریلیونٹ چیز نہ ہو تو اس کو جو نہ ہو وہ مجھے اس پر خود بھی بڑی رنجی ہوتی ہے. میں بابو صاحب کے ساتھ وہاں انجینئر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز گوگل پر ہر چیز یہاں بیٹھ کے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا تو اس پر وہ جواب دے دے ہمیں. اگر فرض کیا یہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتے تو پھر جیسے ان کی مرضی ہے وہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابر صاحب. تو حاجی صاحب ابھی بھی دیکھ جاتے ہیں اور چلو کوشچن نمبر 4903 نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, صبح سے جو بات دہرائی جا رہی ہے میں اس کو نہیں دہراؤں گی کہ مجھے بھی ابھی ملا ہے, لیکن اگر آپ میرے کوشچن کا پارٹ بی پڑھ لیں, میں بحث نہیں کروں گی کہ نئے ضم اضلاع کو کتنا فنڈ فراہم کیا گیا ہے اور کن کن مدات اور شعبے میں خرچ کیا جا رہا ہے. میرا یہ کوشچن ہے, مجھے اس کا جواب تو نہیں دیا گیا کہ کتنا فنڈ دیا گیا ہے, اور جو کاپی پیسٹ کر کے جو مجھے لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے وہی لسٹ ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ پلکور فاؤنڈیشن مکان منگورہ سواد جو ہے وہ قبائلی اضلاع میں واقع ہے. دوسرا, نہ کوئی مجھے یہ پتا ہے کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے ادارے ہیں ادھر قائم ہے, مطلب جو صوبے میں آلریڈی جو سسٹم چل رہا ہے وہ لسٹ مجھے پرووائڈ کی کہ یہ لے سکتی آپ کو دے دیا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ کوئی ورک نہیں ہوا کہ کتنا فنڈ دیا گیا ہے, کہاں خرچ ہو رہے, اور اس تنظیم کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ تو عنایت اللہ صاحب نے اپنے کوشچن میں بیان کر لیے. باقی آپ کی مرضی کوشچن کے جی اکبر ایوب صاحب. جی جناب اسپیکر, یہ میڈم تو اصلاحات کا پوچھ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. جو سوال کیا اس کا تو جواب ہم نے ڈپارٹمنٹ نے دے دیا ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہے اور وہ پورے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے برابر تقسیم کی جائے گی. زکوٰۃ چیئرمین ابھی اپوائنٹ ہو گئے جناب اسپیکر. آئی تھنک ود ان اے فیو ڈیز یہ فنڈس ٹرانسفر ہوں گے, اور جو دن مد میں ڈسٹریبیوٹ ہونے اس کی لسٹ ساتھ لف ہے جناب اسپیکر. اس کے ساتھ اس میں مجھے تو کوئی ایشو نظر نہیں آتا. کوئی اصلاحات آپ چاہتی ہیں آپ اپنی بھی سجیشنز دیں, انشاءاللہ ہم فارورڈ کریں گے ڈپارٹمنٹ کو. اگر اس میں بہتری کے لیے کوئی چیزیں ہیں تو آپ بتائیں. جی نعیمہ کشور صاحبہ. اسپیکر صاحب, میں نے سمپل جو کوشچن پوچھے, اگر میں بحث شروع کروں تو لمبی بحث ہے. میں نے سمپل پوچھا ہے کہ نئے ضم اضلاع کو آپ کتنا فنڈ دے رہے ہو, مجھے صرف اتنا وہ دے. جناب اسپیکر 1359 ملین روپیز ہیں پورے صوبے کے. ضم اضلاع اور پرانے سیٹل ڈسٹرکٹ ابھی ایک صوبہ ہے. پورے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے برابر تقسیم کیا جائے. شکریہ جی. پاپولیشن کے لحاظ سے یہ تقسیم ہوگا, اضلاع کی پاپولیشن کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبے میں اضلاع کی پاپولیشن کے حساب سے یہ پہنچ جاتا ہے,
اور ایک ان کا مروجہ طریقہ کار ہے، اسی کے تحت یہ چلتا ہے. چلے گا سب کے لیے سارے اضلاع ہیں، آل دا ڈسٹرکٹ پاپولیشن کے بنیاد پہ ہوتا ہے. (4942) سماجی بہبود. 4942 نیما کشور صاحبہ. سوشل ویلفیئر کا کوئی جواب دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں جی. اسپیکر صاحب اس کوشچن پہ تو میں پریس کروں گی کیونکہ اس پہ میں نے پریس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ابھی ان کو وہ سیٹ اپ کا پتہ نہیں ہے، ابھی یہ وہ نیا سیٹ اپ لگا رہے. جناب اسپیکر صاحب، محتسب صاحبہ کی انہوں نے مجھے کارکردگی بتائی ہے، انہوں نے بار بار لیٹر لکھے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے تمام محکمے، انہوں نے کہا کہ صرف 1160 محکموں میں، یہ تو صرف سرکاری محکمے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے بنتے ہیں، تو یہ کتنے میں آپ نے جو ہراسمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنانی ہے، یہ ہمارا قانون ہے، آپ نے محتسب کا ادارہ بنایا ہے، تو کیوں وہ کمیٹیاں آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں بنائی؟ میرے خیال میں تو یہ ابھی تک سرکاری اداروں میں بھی نہیں بنی، اور یہ لازمی ہے اور بہت اہم ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کرے کہ اس کو کیوں نہیں کر رہے. محتسب صاحبہ نے بار بار اس کے لیٹر بھی لکھے ہیں اور یہ اب لائے. جی جناب اسپیکر، 31 دسمبر کو جن ڈپارٹمنٹس نے اپنی کمیٹیز ویمن ہیرسمنٹ ایکٹ کی جو نوٹیفائی نہیں کی تھی، ان کو نوٹسز دیے گئے تھے. ابھی ڈپارٹمنٹ جناب اسپیکر کہہ رہا ہے کہ تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس نے اپنی کمیٹیز نوٹیفائی کر دی ہیں، اور امبڈسمن کا آفس بھی زبردست طریقے سے چل رہا ہے. میرے اپنے ہری پور میں 3 کیسز ہوئے ہیں، اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے جناب اسپیکر. جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بہترین چل رہا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، ہم اس کو کروا دیں گے اگر کوئی رہ گیا کہ غلطی. جی نیما کشور صاحبہ. اسپیکر صاحب میں نہیں آئیڈینٹیفائی کروں گی، کیا ہمارے ہاؤس میں ہے؟ جی ہمارے ہاؤس کی بنی ہے. میں صرف منسٹر صاحب سے یہ پوچھوں گی، آپ کے منسٹری کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے کتنے کالجز ہے، آپ کے کتنے یونیورسٹی ہے؟ آپ نے مجھے کہا کہ صرف 1160 بنی ہے، آپ کے ابھی اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں بنی. تو آپ پرائیویٹ کو تو چھوڑے، پرائیویٹ ہمارے کتنے ادارے ہیں؟ یہ تو اس میں آپ سے مانگے ہوئے کہ اداروں کی تعداد میں نے نہیں بنائی. میں نے کہا کیوں نہیں بنائی گئی؟ تو میری تو ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ میں اس سے محتسب سے وہ نہیں اٹھا رہی. محتسب صاحبہ بار بار لیٹر لکھ رہی ہے لیکن نہیں بن رہی، تو کیوں نہیں بن رہی؟ اور یہ کیسے اگر ہم کمیٹی بنا رہے، آپ اسپیکر صاحب آپ بھی دلچسپی لے رہے تھے، بچوں پہ بھی آپ نے کمیٹی بنا دی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اطلاع ہمارا بنا ہوا ہے کہ کمیٹیاں اپنے ادارے میں ہونی چاہیے کہ خود وہ اپنے کیسز دیکھے، تو پھر کیوں یہ ہم کمیٹیاں نہیں بنا رہے؟ جی اسپیکر، میڈم جو بات جناب اسپیکر یہ بہت ہماری سیکرٹری کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. جی جناب اسپیکر، میڈم نے کہا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں نے 2 دن پہلے چارج دی، ابھی تک اس سٹیج پہ میں نہیں پہنچا کہ مجھے پتا ہو کہ بنی ہے کہ نہیں بنی. تو اگر میڈم انسسٹ کرتی ہیں کمیٹی میں جانے کا، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اگر کمیٹی کے تھرو اور اداروں میں بھی اگر بن سکتی ہیں اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب اسپیکر. آپ بھیج دیں ریفر کر دیں کمیٹی. اوکے کر دیا میں. تھینک یو. Is this the desire of the House that the question number 4942 may be referred to the standing committee concerned? Those in favor of it may say yes. Those against may say no. I examine the question number 4942 referred to the concerned standing committee. Question number 4920 جناب لیاقت علی خان صاحب. جی یہ دیکھ ہو گیا. ہاں فیصل زید صاحب. جی فیصل زید صاحب 4924. جناب اسپیکر، میں اس پہ سپلیمنٹری کوشچن لانا چاہتا ہوں. جی لائیں. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ صوبے میں سوشل ویلفیئر میں کتنے منصوبے زیر غور ہیں، تو انہوں نے صوبے کا جواب نہیں دیا، مرکز کا جواب مجھے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر کا کتنا بجٹ
इस बार मुख्तस किया गया है। उसके बाद जनाब स्पीकर इन्होंने कहा है कि हम 2020-2021 में PK24 के लिए दस्तकारी मरकज शामिल करेंगे। तो 20-21 कब आएगा उसका पता नहीं, लेकिन ये बताया जाए कि 19 में इन्होंने क्या PK24 के लिए मुख्तस किया गया। जी मिनिस्टर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बेसिक सवाल जो मेरे भाई का है कि PK24 के अंदर कोई सोशल वेलफेयर सेंटर नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। साथ ही PK23 में 3 सोशल वेलफेयर सेंटर्स हैं जिससे इनके हल्के के लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये इनकी बात में वजन है कि इनके हल्के में ये सेंटर होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने जनाब स्पीकर प्रपोज किया है कि नेक्स्ट ADP में इंशाल्लाह इनके लिए हम सोशल वेलफेयर सेंटर इनको हल्के में इंशाल्लाह बना के देंगे। जी फैसल जज। मिनिस्टर साहब इतना बताएं कि 2019 के बजट में इस डिपार्टमेंट के लिए कितना फंड रखा गया है, और इस 19 में इन्होंने क्यों PK24 में शामिल नहीं यार, इनको क्या पता है। ये ज्यादा डिटेल मांग रहे हैं, कंसर्न मिनिस्टर मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम डेफर कर देते हैं, नेक्स्ट वीक शामुल्ला खान आके आपको डिटेल में जवाब दे दें। क्वेश्चन डेफर होंगे और मेंबरान की कमेटी में जाएंगे, तो इसको भी कमेटी। चले आज फैसल एक दिन जरा गुजारा कर ले, कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कमिट करता हूँ आपको एक सेंटर करा के देंगे इंशाल्लाह। ये कमिटमेंट ओके मैं कर सकता हूँ। जी निसार खान। निसार खान साहब, निसार खान का माइक खोले। जी निसार खान, माइक खोले निसार साहब का। सप्लीमेंट्री आपका? सप्लीमेंट्री सर, मेरे इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन ये कि मिनिस्टर साहब ये भी वजाहत करे कि ये नए जम अजला जो है इसके लिए दस्तकारी सेंटर का प्रोग्राम है, और अभी इस साल इस लोगों ने इसके बजट में कोई चीज डाला है। मैं खुसूसन अपने जिले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अभी तक कोई न है और न कोई नजर आ रहा है और न कोई हमें बता दिया गया है कि किस तरह है। लेकिन अकबर अयूब साहब, अकबर अयूब साहब ये कहते हैं कि जो कबायली अजला है खास तौर से वो अपने जिले की बात कर रहे हैं कि आइंदा ADP के लिए कोई मंसूबा है दस्तकारी स्कूल कायम करने का? जनाब स्पीकर, ये तो कंसर्न मिनिस्टर ही बता सकते हैं। ये एक इस क्वेश्चन से मेरे ख्याल में नहीं है ना। आई थिंक जनाब स्पीकर, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन सबमिट कर दें तो डिटेल में डिपार्टमेंट इनको जवाब दे दे। लेकिन मुझे इतना पता है जनाब स्पीकर, AIP जो शॉर्ट टर्म मर्ज एरियाज का प्रोग्राम है उसमें सोशल वेलफेयर के लिए काफी अमाउंट रखी गई है, और इंशाल्लाह मर्ज एरियाज को ये तमाम फैसिलिटीज थैंक यू सूबे के साथ अप टू डेट। लीव एप्लीकेशन जनाब मुबल्ला खान साहब, जनाब डॉक्टर अमजद अली साहब, जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आवाज अकरमुल्ला गंडापुर साहब, मलक बादशाह सालिह साहब, फैसल अमीन गंडापुर साहब, मोहम्मद रियाज साहब, हाजी अनवर हयात साहब, मोहतरमा मारिया फातिमा साहबा, अब्दुल करीम साहब, जनाब आसिफ खान साहब, हाजी फजल इलाही साहब, जनाब हशाम इनामुल्लाह साहब, जनाब सिराज खान साहब, जनाब कामरान बंगश साहब, मोहतरमा मोमना बासित साहब। For today, all these are one for you. Those, if this is the desire of the House, the leave may be granted. Those in favor of it may say yes. Against may say no. I have it. The leave is granted. ये एक दो लेजिस्लेशन लेके फिर उससे आ जाते हैं आगे। 8-9 लॉ मिनिस्टर, ये कौन पेश करेगा लेजिस्लेशन? अकबर यूसुफ साहब आप करेंगे? सर मुझे नहीं बताया। आइटम नंबर 8-9, इज देयर एनी मिनिस्टर रेडी? नो। आइटम नंबर 10-11, इज देयर एनी मिनिस्टर रेडी? जी आतिफ खान को दिया हुआ है पोस्ट के लिए। 8-9 आतिफ खान करेंगे। आतिफ खान, ओके। द मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर, टू प्लीज इंट्रोड्यूस द खैबर पख्तूनख्वा रेजिडेंसी Restraint Bill 2020 in the House. Item number 8. Item number 8. खैबर पख्तूनख्वा
What is the restraint bill? रेस्टोरेंट बिल को ऐवान में पेश किया जाए. The bill stands introduced. Thank you. Item number 9. The Senior Minister for Sports, Culture and Tourism to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Government Rest Houses and Tourism Properties Development Management and Regulation Bill 2020 in the House. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Government Houses and Tourism Properties Development Management and Regulation Bill 2020 may be introduced. The bill stands introduced. Thank you. Item number 10. Law Minister आ गए हैं. Item number 10. The Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be taken into consideration at once. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration, Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be taken into consideration. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration, Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be taken into the consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Class 1 of the bill, the question before the House is that the Class 1 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. Class 1 stands part of the bill. Mr. Salahuddin MPA to please move his first amendment in Class 2 of the bill. Mr. Salahuddin, sir. Thank you, Mr. Speaker, sir. I beg to move that in clause 2 and paragraph L, in third line, the word "but does not include." This may be substituted with the word "including." So the only purpose is that police has been taken out of this entire bill. So all I want that even the police be included in this clause. Law Minister to respond, please. سر میں اگر ریکویسٹ کر دوں تھوڑا سا امینڈمنٹ جس کے لیے لانا چاہتے ہیں اگر ایکسپلین کر لیں ان کا مقصد ہم سن لیں تو اس کے اوپر پھر بات کر لیں گے. I said it a little bit earlier, because the rest of all the departments, let me read it out, sir. That public agency means any department or office of government at the level of Tehsil, district or division, as the case may be, notified by the government for the purpose of this act, but does not include police. So what is gone wrong with police? Why not to include the police? Just an inclusion of that is government department at the level as well. جی لا منسٹر صاحب. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بالکل انہوں نے پوائنٹ آؤٹ اچھا ایشو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لیکن میں ان کو ایشورنس دینا چاہ رہا ہوں اصل میں جو پولیس کو وہ اس کے اندر لانا چاہتے ہیں تو یہ ادھر مناسب نہیں ہوگا. یہ چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے اس کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے. پولیس کے لیے الگ سے ہم ایک ایکٹ ابھی امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ بڑا کمپریہنسو ہے. یہاں پر ممبرز نے جو شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں تقریباً 1.5 سال میں بار بار ممبرز نے شکایت کی ہے تو پولیس کو زیادہ اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے ہم ایک نئے قانون سازی سر ہم لا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اس میں یہ نہ لائیں کیونکہ یہ اس کے اسکوپ سے باہر ہے اور انشاءاللہ جلد میرے خیال میں مہینے کے اندر ہی وہ ایکٹ بھی اس اسمبلی میں آئے گا تو ادھر یہ سارے کنسرن پھر حل ہو جائیں گے کیونکہ پولیس ایکٹ پولیس اور لوکل گورنمنٹ کی سیلف کنٹینس لا ہے نا تو وہ اس میں آ جائے گا. Okay, sir, I can withdraw. Withdraw. Mr. Salahuddin MP to please move his second amendment in class 2 of the bill. Thank you, Mr. Speaker, sir. I beg to move that in clause 2 and paragraph O, after the word framed, the word in accordance with law may be added. And I think the law minister shouldn't have any difficulty with this. It's just the things should be in accordance with law. Ji, Law Minister.
instead of in accordance with law. سر یہ بھی تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں کون سے سیکشن میں وہ کیا اور کیوں لانا چاہتے ہیں. Let me read it out once again, that in clause 2 and paragraph out, after the word frame, yes, the word in accordance with law. یہ جو بھی کچھ ہے should be in accordance with law, and I don't think there would be any problem with anyone to add these words, that things should be in accordance with law. سر میں تھوڑا سا آنریبل ممبر کی اسسٹنس چاہیے ہوگی. کلاس 2 میں وہ کہہ رہے ہیں او میں او اگر او پورا پڑھ لیں تو میرے خیال میں کانٹیکٹ پھر پورا سمجھ آ جائے گا. Okay. Special initiative means a task or policy objective meant for public good, assigned by the department to be accomplished in a specified time. But everything clear? But in a specified time in accordance with law will make it even more effective. سر میں تھوڑا سا اس لیے میں نے کہا کہ یہ ریڈ آؤٹ کر لیں کیونکہ انہوں نے جو مجھے یہاں پہ امینڈمنٹ ملی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ فریمز، دا ورڈ فریمز کے بعد یہاں پر فریمز نہیں ہے، فریم ہے. تو اس کو تو اگر وہاں پر ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک کر دیا جائے میرے خیال میں. اور ان اکارڈنس ود لا میں میرے خیال میں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فریمز کا لفظ مجھے یہاں نظر نہیں ہے اس لیے یہ فریم ہے، فریمز نہیں ہے. لا میں ضروری ہے کہ ایگزیکٹ ورڈز آئیں سر. فریم کر لیں اور ان کی امینڈمنٹ آپ نے ایکسپٹ کر لی. The motion before the House is the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. I have it. Amendment stand part of the bill. Now the question before the House is that the amended class 2 may stand part of the bill. Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. I have it. Amended class 2 stands part of the bill. Class 231. Since no amendment has been proposed by any honourable member in Class 231 of the bill, the question before the House is that Class 231 may stand part of the bill. Those who are in favour of it may say yes. کوئی تو بولے لا منسٹر صاحب کرسیوں کو زبان دے دیں. Those who against this say no. I have it class 3 to 31 stands part of the bill. Preamble. وہ آپ تو گپ دیتا ہے نا، آپ بڑے سیریس قانون دان ہیں ماشاءاللہ. یہ کہتے ہیں جب ادھر سے یس کوئی نہیں کہے گا تو ہم نو تو کہیں گے نا. ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یس کہا ہے. پریمبل ہو گیا نا آپ نے. پریمبل جی جی یس والے بولیں جی یس. اب preamble and long titles also stand part of the bill. Passage stage. Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be passed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 may be passed. Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed.
वैसे ये बिल अपोज से नहीं पास किया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जी, थैंक यू वेरी मच. माई प्रेयर. थैंक यू वेरी मच. इस तरह अच्छी कोऑर्डिनेशन रहे, हाउस भी अच्छा चले, मसले भी हल हो, हम तो ये चाहते हैं. Consideration of bill, item number 12. Munawar Khan Sahab, MPA, to please move that the Land Acquisition Khyber Pakhtunkhwa Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. I beg to move that the Land Acquisition Act Khyber Pakhtunkhwa Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Land Acquisition Khyber Pakhtunkhwa Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. I have it. इस तरह मेरे ख्याल में मेरे तरह भी इसी तरह हो जाए कि सारे यस कह दे तो मेरे ख्याल में बात खत्म हो जाए. मिनिस्टर रेवेन्यू बात करते हैं इसके ऊपर. इसलिए सर मैं एक चीज मैं आप करते पहले, आप पहले कर लें, फिर मिनिस्टर रेवेन्यू कर लें. कर लें मुनव्वर खान साहब. थैंक यू जी. मैं इस सिलसिले में जी लॉ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर से बात हो गई है. वो कह रहे हैं कि अगर ये सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए ताकि वहाँ पे इनके प्रॉपर डिस्कशन हो जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे ताकि हम डिस्कशन इस पे हो जाए. ठीक. मेरे ख्याल में ये भी मेरे साथ एग्री करेंगे. जी मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू. जनाब स्पीकर, जिस तरह मुनव्वर खान साहब ने कहा उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए. तो कौन सही है? Is this the desire of the House that Land Acquisition Khyber Pakhtunkhwa Amendment Bill 2020 may be referred to the Select Committee? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. The bill is referred to the Select Committee. जी अनाउंस कर देंगे, आज ही नाम दे देते हैं. अब और क्या और तो कुछ नहीं होगा. काल एडजर्नमेंट मोशन काला टेंशन तो कोई नहीं है ना, देना कैसे एड्रेस मोशन तो ये निशान नहीं वो डिटेल नहीं लेंगे. अच्छा ओके ओके ओके. Mr. Akram Khan Durrani Sahab to please move his adjournment motion number 138 in the House. जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया. ऐवान की मामूल की कार्रवाई रोक कर इस अहम फौरी नोयत के मसले पर बहस की इजाज़त दी जाए. वो ये कि महकमा तालीम, महकमा इब्तदाई सानवी ने जिला बरनौला की मारवत करक मुख्तलिफ अजला में असातिज़ा SST, DMCT और PST वगैरह के भर्ती के लिए STS फायर टेस्टिंग सर्विसेज उन बर्दों के लिए टेस्ट तालाब के लिए खिदमात हासिल की. मज़कूरा इदारे ने टेस्ट से एक दिन पहले पेपर आउट करवाए और लाखों रुपए के AOCA पेपर जो थे लोगों से जमा किए गए. तो इस स्कैंडल को कौमी अखबारात में भी आया, जिसकी वजह से सूबे के तालीमी निज़ाम पर बुरे असरात और नताइज पड़े हैं. न ये टेस्ट किए गए और साथ जो लोगों ने पैसे जमा किए 3 बार अभी तक वो पैसे भी उन लोगों को वापस नहीं किए गए. जनाब स्पीकर साहब, एजुकेशन में ये 1-1.5 साल में जो तबाही हुई पिछले अदवार में भी पूरा महकमा जो था वो बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप एजुकेशन के बारे में कहीं पे भी किसी से भी पूछेंगे उसकी बहुत बड़ी तबाही हुई है. और असेंबली के फ्लोर भी यहाँ पर हम हमेशा बात करते कि जो मुशीर तालीम है कि ये उसको नहीं चला सकते और आखिर में हमारी वो बात दुरुस्त साबित हुई और हुकूमत ने उसका नोटिस लेते हुए उससे वजारत तालीम भी वापस ले. अभी मेरे कई दिनों से मैं अखबार में देख रहा हूं अकबर अयूब खान
کے بارے میں عجیب سی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ میٹرک پاس ہے اور مختلف انداز سے کچھ لوگ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. اکبر ایوب خان جو ہے وہ خاندانی تعلیم یافتہ ہے اور جس طریقے سے وہ انجینئر تو نہیں تھے لیکن CNW کو بھی جس طرح چلایا میرے خیال میں اپوزیشن میں ہم اس کو بھی سراہتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا رول ادا کیا. ابھی یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی ان لوگوں سے جو کہ حکومت نے اس سے ڈپارٹمنٹ لی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک وزارت کی تو تباہی کی, محکمہ تعلیم کو تباہ کیا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سی دوسری وزارت بھی ہے, میرے خیال میں اس کی بھی تباہی ہو جائے گی اور یہی حال ہوگا. ابھی ہم صرف یہی پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے 3 بار 4 بار پیسے جمع کیے. غریب لوگ ہیں, کبھی مجھ سے مانگتے ہیں, کبھی آپ سے, کبھی کرایہ نہیں ہوتا ہے. ابھی 3 بار یہ FPS جو ہے, اور ابھی تو یہ بھی بات ہے اس کی انکوائری کی جائے کہ اس میں مشیر تعلیم کا شعر ہے, اس کا ایک دوست ہے, وہ اور یہ اس کو چلا رہے تھے اور یہ خود ہی اسی کو دے رہے جس میں اس کے شعر تھے. تو ابھی ایک تو انکوائری اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کا کیا واسطہ ہے جو بالکل بضابطے کہ یہ کرے گا. اگر ایک دفعہ پیپر آؤٹ ہو گیا, دوسری بار, تیسری بار, ابھی یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے خلاف جو ٹیسٹنگ ایجنسی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں اور وہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں اس کو وہ پیسے کب واپس کریں گے اور گورنمنٹ اس پہ ابھی کیا اقدامات کرتی ہے. جی اکبر یوسف. شکریہ جناب اسپیکر. محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو ایشو اٹھایا ہے, جناب اسپیکر, اس میں اتنی بڑی اماؤنٹ انوالو نہیں ہے لیکن یہ جو اسٹیٹ ٹیسٹنگ سروس ہے کوئی, انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور عدالت نے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا حکم دیا ہے جس وجہ سے جو کہ تو ہیں معاملات. جناب اسپیکر, میں نے کیونکہ ایک کا دن ہوا ہے میں نے ڈپارٹمنٹ ٹیک اوور کی ہے تو آج جب میں نے ڈیٹیلز لی ہیں جناب اسپیکر تو تقریباً ایشو 1650 اساتذہ کا ہے. اس طرح ان کے پاس پوسٹ ہماری زیادہ گئی ہوئی ہیں لیکن جو ارریگولرٹی کوئی ٹیسٹ بھی ہوئی ہے وہ 1650 اساتذہ کی ہے. اور میں نے پوچھا جی اماؤنٹ کیا بنتی ہے, میرا خیال ہے 5-5.5 لاکھ روپے اماؤنٹ بنتی ہے. ابھی ایک 5.5 لاکھ روپے کی چھوٹی اماؤنٹ کی وجہ سے آج 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ تمام ٹیچرز کوئی بھی بھرتی نہیں ہو سکا اور معاملات آگے نہیں چل رہے. جناب اسپیکر, انشاءاللہ نیکسٹ ویک فرسٹ ورکنگ ڈے پہ انشاءاللہ میں ان سے رابطہ کروں گا. ہم ود ان دا ویک اس مسئلے کو حل کریں گے. اگر یہ کمپنی اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی تو میں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی اس صوبے میں انشاءاللہ آئندہ کام نہیں کرے گی, ہم اس کو بلیک لسٹ کریں گے. مجھے تھوڑا ٹائم دیں, مجھے تھوڑا معاملات پہ گرفت کرنے دیں, انشاءاللہ یہ تمام مسئلے ہم حل کریں گے. بنگش صاحب بھی انہوں نے بھی جو ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی. مسائل بہت ہیں اس محکمے میں جناب اسپیکر, یہ آسان محکمہ نہیں ہے چلانے کا. بہت بڑے ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں بہت بڑے ہیں, جو ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے وہ بہت بڑا ہے. انشاءاللہ تعالی دن رات کام کر کے تمام بھائیوں کی بوتھ آئلز آف دا ہاؤس کے سب کا تعاون ضرورت ہوگا. جناب اسپیکر, میرٹ کو ہم نے سر فہرست رکھنا ہے. اس صوبے کی بچوں کی تعلیم کا یہ مسئلہ ہے. اس صوبے کی جو اگر ترقی ہوگی جناب اسپیکر تو وہ تعلیم کے تھرو ہوگی اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہی ایک طریقہ ہے, اس کو سیریسلی لینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے ہم یہ تمام مسائل حل کریں. جی درانی صاحب, آپ پریس کرتے ہیں یا درانی صاحب؟ جی اب درانی صاحب آپ کے جنرل موشن ہے, آپ پریس کرتے ہیں یا جیسے اکبر ایوب صاحب نے کہا؟ جی بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں نیٹورزم فرمنگ کمیٹی میں بھی ہمارے نئے منسٹر صاحب نہیں آئے تھے تو میں نے فرمنگ کمیٹی میں بھی مبارکباد دی ہے اور توقع بھی رکھتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ
کہ ایجوکیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ کہ جو تھوڑے بہت مسائل ہوں گے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے جناب اسپیکر صاحب، جب یہاں پہ میں کسی انڈیویجول کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو پبلک آفس ہوتی ہے اس کو اس طرح سمجھنا کہ جاگیر ہے، ایسا نہیں ہوتا جناب اسپیکر. اور ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح درانی صاحب نے کہا، بار بار ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اور حکومت اس کا نوٹس لیا حکومت نے اور ڈپارٹمنٹ کو چینج کیا. جناب اسپیکر، میں منسٹر صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا کہ یہ جب NTS یہاں پہ یہ ادارہ آیا تو میں نے فلور آف دا ہاؤس مخالفت کی تھی. جناب اسپیکر، ہم نے ٹیچرس کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمارے اپنے جو ایگزامینیشن کے بورڈ ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی ہے، یعنی جو بھی ایپلیکینٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر وہ میٹرک سے لے کے PhD تک ایگزامس کنڈکٹ ہوتے ہیں. اب باہر سے بلیک لسٹ ادارے کا آنا اور اسی ادارے کو 100 مارکس دینا اور پھر دوسری سائڈ پہ اپنے تمام ایکیڈیمکس کو آپ 100 نمبر دیتے ہو جناب اسپیکر، تو یہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس رہے گی. جناب اسپیکر، یہاں پہ نیپوٹزم اور کرپشن کے ونڈوز کھولیں گے. جناب اسپیکر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور میں منسٹر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3.5-4 سال میں NTS نے ہماری صوبے کے نوجوانوں سے 55 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. جناب اسپیکر، 55 ارب روپیہ، تو اس کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہے یا جو ٹیسٹ ہے اپوائنٹمنٹ کی، ٹیچر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، میں امید رکھتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ منسٹر صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے اختیار کہ ہم کسی کو ایک نمبر دیں. جب ہمارے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے جناب اسپیکر تو پھر جناب اسپیکر رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، اپنے اور پرائے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ میرٹ کی بالادستی نہیں رہتی ہے. تو جناب اسپیکر، یہی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ایجوکیشن ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جناب اسپیکر، ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں کوئی اپوزیشن ہے یا کوئی حکومت ہے، لیکن ضرور سوچنا چاہیے. اب اس کے بعد FTS آیا، میں نے فلور آف دا ہاؤس کی ڈیمانڈ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ FTS ادارہ کس کا ہے. میں نام نہیں لے رہا، لیکن پھر میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو بل ہم لائے تھے اس کا کیا ہوا. یہ تو غیر جو لوگ صاحب اختیار ہیں، جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، وہ شیئر ہولڈر ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا جناب اسپیکر. تو اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے جناب اسپیکر. اس سسٹم کو نہیں ہونا چاہیے. اپوائنٹمنٹ کی جو بات ہے بالکل اس کو دیکھنا چاہیے. میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو PSC ہے، جو ڈسٹرکٹ کیڈر ہے، جو پروونشل کیڈر ہے، ان کی کوالیفیکیشن انہانس ہونی چاہیے تاکہ کریم آف دا کریم انٹر ہو جائے اور جو ہماری سروس اسٹرکچر ہے اس سے عمل درآمد ہو تاکہ جو ویکینٹ پوسٹیں ہوں وہ بھی فل ہو. تو میری انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی منسٹر صاحب جو ہیں اس کی سیریسلی غور کریں گے. جناب صاحب خلدیل خان بات کرے پھر ایک بات میں کرتا جی خلدیل خان. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو ایڈجرن موشن ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عثمان درانی صاحب نے فائل کیا ہے، سبمٹ کیا ہے، بہت امپارٹنٹ ہے. اب یہاں پر جو سلیکشن پروسیس ہے یہ تقریباً 5-6 دن کیا ہے. NTS ہے، FTS ہے، ATS ہے، UTS ہے. میرا کوشچن آپ سے بھی ہے اور ہاؤس سے بھی ہے اور منسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ آیا ہمارے سلیکشن پروسیس یا ہمارے اپنے آدمیوں پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے، اپنے محکمے کے لیے سلیکشن نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ اب پنجاب سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے، ہمارے کینڈیڈیٹ سے امتحانات لیتے ہیں، پیسے لوٹ کر جاتے ہیں؟ یہ کوشچن آتے ہیں میرے ذہن میں کہ کیا ہمارے اتنے وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہاں سے اربوں روپے، جس طرح بابک صاحب نے فرمایا کہ 55 ارب روپے لے گیا ہے،
اور یہ تو سر یہ مطلب ہے مجھے تو اس میں کوئی بہترین نہیں، بلکہ ہماری مطلب جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے اور بھی مطلب بدترین طرف جا رہی ہیں. تو میرے یہ مطلب ہاؤس سے بھی کہ ہم ایک مشترکہ قرارداد لے آئیں کہ ان چیز کو ہم ختم کر لیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے اختیارات، جس طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رول 1989 ہے، اس میں طریقہ کار ہے، میتھڈ ہے، ہماری ریکروٹمنٹ پالیسی ہے، ہمارے جو اپروول ہو چکے اسمبلی سے بھی ہے انہوں نے وہ کیا. اب سر دیکھیں یہاں پر جو اس موشن میں لکھا گیا ہے، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں منیجر صاحب کہ آپ نے اس کے خلاف انکوائری کی ہے؟ یہ کیوں فرق سے اوٹ ہو رہے ہیں؟ اور سر آپ سے پہلے مجھے اس اسمبلی پر بھی سر آپ نے بھی مطلب جو اپنی اپوائنٹمنٹ کیے ہیں پھر آپ نے SSC کیا ہے، کیا مطلب ہے سر آپ کے مطلب اس صاحب پر یہ جو ہمارے سیکرٹری صاحب اس پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ دوسرے سیکرٹری صاحب اس پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو نقل فراہم کریں گے؟ کیا یہ پیپر آؤٹ کریں گے کہ ہماری اسمبلی میں اپوائنٹمنٹ جو ہوگی وہ بھی SSC کی اس پر ہو گیا ہے؟ اور تو سر یہ ایسی چیزیں ہوتے ہیں، یہ خود اعتمادی بحال کرنی چاہیے. ہمارے اچھے آفیسر ہے، آنےسٹ آفیسر ہے، ہمارے محکمے اچھے اچھے لوگ ہیں، ہم ایسے مطلب پنجابیوں کو دیتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے سر، سننے میں آیا ہے، شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ پھر اس میں ڈپارٹمنٹ اب ایجوکیشن میں کتنے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں؟ ہر سال ہزاروں مطلب SSC ہوتا ہے، PTC ہوتا ہے، PC ہوتی ہے، AK ہوتا ہے، ریم ہوتا ہے، یہ تمام. تو یہ کتنے مطلب اب سر یہ جس طرح مطلب سر نے فرمایا صاحب نے اس پر سٹسکو ہے، اس پر سے ہے. اب یہ لوگ جس میں یہ جو پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں تو آیا ڈپارٹمنٹ نے کیا ایکشن لیا؟ ڈپارٹمنٹ نے کیا انکوائری کیا؟ ہاؤس کو بتائے کیا ایکشن لے لیا گیا؟ جب اخبار میں آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گئے، لوگوں کی پتہ چل گیا تو آپ نے کیا ایکشن لے لیا؟ اس لیے کہ آپ جب ایکشن نہیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاموشی نیم رضا ہے. اس میں پھر آپ کا بھی مطلب کچھ نہ کچھ اس چیز میں ہو گیا کہ آپ ایکشن نہیں لیتے ہیں. ہو گیا ہے میرے خیال میں اس اخبار کے خلاف جائیں جس اخبار میں یہ شائع ہو گیا اس کو مطلب آپ دے دیں، نوٹس دے دیں، ہر جانے کا نوٹس کہ آپ نے یہ الزام لگا. اور اگر الزام ٹھیک ہے تو پھر آپ کی انکوائری کرنا چاہیے اور یہ پریکٹس بند کیا جائے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاؤس سے کہ ایک قرارداد لے آتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ریکروٹمنٹ پرائسز ہو اپنے صوبے میں ہوتے، اپنے محکمہ جات میں ہوتے، اپنے افسروں پر اعتماد مطلب کرنا چاہیے. تھینک یو سر. بھائی صاحب میرے خیال میں پوائنٹ تو آپ کا ویل ایلوبریٹ ہو گیا ہے. ابھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے بجٹ کر کے تو بحث ہی ہونی تھی، تو بحث تو ہوئے گی. تھوڑی سی میں ایک بات واضح کروں. اکبر ایوب صاحب نے کہا کہ اس میں 5 لاکھ روپے ہے. جی میں نے جو مسئلہ اٹھایا 5 لاکھ کا نہیں اٹھایا. میرے PS کو فون آیا کہ SSC پہ اگر آپ کے لوگ ہیں 9 لاکھ روپے تیسری جگہ پہ رکھیں، جب آپ کو ہم اپائنٹمنٹ دے دیں گے تو تب ہاتھ میں تو آپ 9 لاکھ روپے ہمیں دے دیں. اصل میں جو ایجنسیاں ہے یہ اپائنٹمنٹ سارے سرے سے اس میں لوگوں سے ابھی ہمارے بنو کے خلیفہ گلنواز ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسپیشل برانچ سے، ISI سے، MI سے، کسی دوسرے ادارے سے خدارا آپ رپورٹ منگوا لیں کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. تو ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ ایجنسی میں 300 روپے کے لیے لگے ہیں، یہ ایڈوانس میں یہ پوسٹ پہ بھیجتے ہیں. لیکن مجھے تو ابھی دوبارہ آج کا اخبار جب میں پڑھ رہا تھا، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گریڈ 16 تک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود کرے گی اور کمیشن سروس پبلک سروس کمیشن سے یہ اختیار واپس لیا. اگر چار ٹیسٹنگ ایجنسی کو آپ گریڈ 16 کا تحصیلدار دے دے، ایڈمنسٹریشن آفیسر دیں گے تو بدنامی تو اس وقت ہوگی جب وہاں پر ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ آپ دیں، اس میں آپ ایسائی بھرتی کریں گے پولیس کے. میری گزارش یہ ہے کہ جو خوشدیل خان نے بات کی اس سے ہمارا اتفاق ہے، لیکن کم از کم اگر مقامی MPs جج ضلع کے ہو، خواہ پوزیشن ہے خواہ گورنمنٹ سے، اور اب گورنمنٹ کو بتا دیں جب خلیفہ گلنواز جو میرے دادا کے نام پہ ہاسپٹل ہے اس کی جب اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی، یہ بیٹے ہیں میرے وہاں پر اس حلقے کے MP ہے جہاں پر ہاسپٹل ہے، ہم نے چیف منسٹر کو کہا کہ وہاں پر جی کیا ہو رہا ہے. میں نے یہاں پر جو کمیٹی تھی اس میں شاہ رام خان تھے،
اس میں یہ سلطان صاحب تھے جو ہمارے ساتھ 4 وزراء تھے، اس کو میں نے بتا دیا۔ ابھی اگر یہ حال کمیشن سے آپ لے کے اور پھر ایجنسیاں اس پوسٹوں کو بھیجے تو اس صوبے میں جو اچھے نیک نام لوگ آتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ہمارا تو اپنے سیکٹریوں پہ بھی اعتماد ہے، ہمارے اداروں پہ بھی اعتماد ہے، لیکن خدارا یہ جو ابھی گیم ہو رہا ہے، جو سٹارٹ ہے، اور لوگوں نے بڑے اکثر لوگوں نے یہ ٹیسٹنگ ایجنسی ابھی بنائی ہے اور بھی بن رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے، صرف اس کا نہیں کہ اس کے وہ تو ختم ہو جائے گی، ہم سارے یا اکٹھے پھر کورٹ کے سامنے جائیں گے کہ خدا را اس پہ اسٹے ختم کرو، ریکویسٹ کریں گے، خوشدیل خان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس کا تدارک کس طرح ہوگا جب وہ 7 لاکھ پہ 9 لاکھ پہ 10 لاکھ پہ 20 لاکھ پہ ایک پوسٹ کا سودا کرتے ہیں اور پھر اس میں نالائق لوگ جاتے ہیں اور میرٹ کے جو لوگ ہیں پھر وہ میرے خیال میں اس کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ میں نے تو پہلے کہا کہ اکبر ایوب صاحب پہ ہمیں اعتماد ہے، اس منسٹری میں وہ بہتری لائے گا اور وہ تجاویز سننے والا آدمی بھی ہے اور تجاویز پہ عمل کرنے والا بھی آدمی بھی ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن جو پریویس تباہی ہوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس کے لیے ہم بیٹھیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، سیکٹری ایجوکیشن کو بلائیں اور ہم اس کو صاف بتا دیں گے۔ اسی طرح جو میں نے بات کی خلیفہ گل نواز ہاسپٹل کی، میں نے کل سیکٹری ہیلتھ کو فون کیا یہاں پر وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور میں نے اس کو بتا دیا شاہرام خان وہاں پر تھے عمرے میں، مجھے آج سیکٹری نے کہا کہ میں نے یہ نوٹس میں شاہرام خان کی نوٹس میں لائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک منسٹر ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ یہ ابھی ہیلتھ کا منسٹر نہیں ہے اور 75 لوگوں کے آرڈر اس کے بعد وہ کروا رہا ہے جب اس منسٹری کا نہیں ہے، اور جو کنسرن منسٹر ہے اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ منسٹر کے اس کے نوٹیفیکیشن بھی اس کی ابھی نہیں ہے، وہ ابھی محکمے میں ہے بھی نہیں، اور وہ آرڈر ابھی بھی کرواتا ہے کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ جب سیکٹری ہیلتھ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، منسٹر بیٹھے گا، تو انشاءاللہ اس کے سامنے پھر وہ چیزیں ہم لائیں گے۔ ہم یہاں پر کسی بے عزتی کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب جب آپ سے بھی کبھی کبھی ہم لڑتے ہیں وہ صرف اس اسمبلی کو، ممبران اسمبلی کو عزت دینے کے لیے ہم کرتے ہیں، ہماری کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ ہم ضرور کسی کو۔ ابھی ایک اور بات ہے، میں نے آپ سے بات کی تھی، اس کے بعد آپ مجھے موقع دیں گے وہ بھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی، تو وہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی ابھی بالکل دلیل پہ ہم کریں گے کہ ہم یہ بات اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی منسٹر صاحب جس طریقے سے بھی وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے، اور خوشدیل خان بھی ہوگا، ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہوں گے۔ ایجوکیشن کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو، بہتر ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارے مستقبل کے معماروں کا ایک ہی سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور اس پہ میرے خیال میں آپ سب بیٹھ کے کوئی اس پہ کریں۔ صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب، جی سر میں صرف ریکویسٹ ایک کر رہا ہوں، پھر سر میں ریکویسٹ یہ ہے، سر ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ لیڈر آف اپوزیشن نے بہت اہم مسئلہ فلور آف دی ہاؤس پر وہ لائے ہیں اور یہ ایڈجرنمنٹ موشن انہوں نے پیش کیا ہے، سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو 10:30 ادھر ختم نہ کریں، اس کے اوپر آپ ڈیٹیل ڈیبیٹ رکھ لیں جو ایڈجرنمنٹ موشن کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس میں 3 دن کا نوٹس ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے وہ اسمبلی میں آتا ہے۔ اور سر یہ رول نمبر 73 اگر دیکھ لیں پروسیجر ٹو بی فالوڈ، تو اس میں سر یہ ہے کہ آفٹر ہیئرنگ اے ممبر آسکنگ، اصل میں اس کا طریقہ تو وہی ہے، لیکن 3-4 ممبر بول گئے، آلریڈی ڈبیٹ ہو ہی گیا اور یہی بات انہوں نے 3 دن بعد بھی کرنی ہے، تو میرے خیال میں اہم ہے، ایڈمٹ کر لیں، پھر دوسری ایڈجرنمنٹ موشن ریلیکس ہو جائے گی نا، ایک دن میں ہم ایک لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ثناء اللہ صاحب والی ہے، اگر اس میں تو ڈسکشن ہو ہی گئی ہے اور منسٹر صاحب بھی ایگری ہو گئے ہیں، یہی باتیں ریپیٹیشن میں آ جائیں گی، تو یہ تو ہو گیا۔ اب دوسری ایڈجرنمنٹ موشن میں سر کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن کا سیٹسفائی ہو گیا، اگر وہ مانتے ہیں، مجھے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے،
یہ سلطان خان کے ساتھ میرا پھر اگلی رہ جائے گی پھر دوسری ٹھیک ہے ایڈمٹ کر دیں بالکل کہ از دس دا ڈیزائر آف دا ہاؤس دیٹ دا adjournment motion number 138 may be admitted. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. The adjournment motion 138 is hereby admitted for discussion at the proper time. Okay. Call consent. Ji motion. Na motion kar lenta. موشن موو کر رہے ہیں آپ بات کر لیں ان کو بات کر لینے دیں شیر اعظم وزیر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹر اسپیکر آئی وانٹ ٹو ریز ویری امپارٹنٹ ایشو آن پوائنٹ آف آرڈر انڈر سیکشن 225 پی جی این اسپتال جس کو ہم خلیفہ گل نواز اسپتال کہتے ہیں بنوں میں بڑا اسپتال ہے خلیفہ گل نواز اسپتال جناب اکرم خان دورانی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت میں یہ تعبیر ہوا ہے یہ اسٹیبلش ہوا ہے ہیئر آفٹر آنورڈ اٹ از کالڈ فیجیا تو فیجین اسپتال میں اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں آپ کے نوٹس میں آپ ٹو سیک یور انٹروینشن ان دا میٹر عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس ہاؤس کے نوٹس میں بھی گراس نیگلیجنس ہوا ہے اپائنٹمنٹ میں دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم میرٹ پر اپائنٹمنٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ادھر انصاف کی اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے فار این ایگزامپل ایک منسٹر جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے درمیان میں ٹرانزٹ پیریڈ میں ایک عمر میں ہے آپ نکالے جا رہے ہیں 1 سال اس پر بیٹھا رہا اس میں بورڈ آف گورنر کے چیئر میں کہ بیٹے کو 18 گریڈ میں 17 گریڈ میں سوشل میڈیکل آفیسر بھی لگایا گیا ہے چیئرمین بورڈ آف گورنر اس کے بعد اس کو ہٹایا بھی کیا اب ایک منسٹر کا جب نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے اس کا پورٹ فولیو چینج ہو جائے یا ریموو ہو جائے یا جس طرح بھی ہو I want to address the speaker, through speaker I want. اب منسٹر صاحبان کو ادھر نہ نیا نہ پرانا تشریف نہیں رکھتے اس کو تو کسی وقت منسٹر صاحب بلائیں گے جب وہ آ جائے آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اسپیکر آپ کے حکم کا تعمیل نہیں ہو رہا ہے کوئی منسٹر بھی حاضر نہیں ہوتا ماں صاحب 2 چند کے تو میں تو جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں میں نے کہا جو منسٹر حاضر نہیں ہوگا میں اس کو کوشچن اٹھاؤں گا اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دوں اب عرض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں میرا فائٹ طریقے سے ہوا ہے ہر ایک اپائنٹمنٹ کا اپنا سیٹ پروسیجر ہے رولز ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے اس نے 1 سال اس پر بیٹھا رہا پورا 1 سال اور اس کے بعد جب منسٹری چینج ہوئی تو نیکسٹ ڈے آرڈر ایشو ہو گئے یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا طریقہ ہے کون سا پروسیجر ہے کون سا رول ریگولیشن کو اپلائی کرتا ہے میرا عرض یہ ہے مسٹر اسپیکر کہ ان سب اپارٹمنٹ کو کینسل کیا جائے اور اس کو ری ایڈورٹائز کیا جائے اور صحیح ٹرانسپیرنٹ اور سیٹ پروسیجر کے ساتھ نئے طریقے سے اپائنٹمنٹ ہو حالانکہ یہ ایشو وزارتی سطح پر ہم نے ڈسکس کیا ہے ٹائم اینڈ اگین جس میں جناب دورانی صاحب تشریف رکھتے تھے اپوزیشن لیڈر اور ایک کوشچن ریز ہوا تھا اور ڈسکس بھی ہوا تھا کیسا نہیں ہوگا
जहां तक क्लास 4 की बात है, इसी अस्पताल में क्लास 4 जमीन एराजी मेरा है और जनाब अकरम खान दुरानी साहब ने इस अस्पताल को मंजूर करा के लोगों पर एहसान किया है। रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ज़बानी रिटर्न या फैसले के मुताबिक, इस हाउस के फैसले के मुताबिक ऑल क्लास 4 एम्प्लॉइज आर प्लेस्ड अंडर द रिकमेंडेशन एंड प्रपोजल ऑफ द कंसर्न एमपीए। ये मेरा कंस्टिट्यूसी है जिसमें अस्पताल है, एक क्लास 4 मेरे कहने पर नहीं लगाया गया। इसी तरह दूसरे एमपीएस की भी हकूक हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। दुरानी साहब के सिफारिश पर भी किसी क्लास 4 को नहीं लगाया। ये जरा अपने पार्टी के मंशूर को देके, पार्टी के अपने मैनिफेस्टो मकसद को देके The sitting is adjourned till 3 p.m. on Monday. अजान का वक्त हो गया, अभी कोई बिजनेस नहीं होगा अजान। फिर देखे ना, उन्होंने खुतबा शुरू कर दिया। जी जी सुल्तान खान साहब, अभी तो एडजर्न हो गया ना, अभी ये मंडे को लाए, फिर वो उन्होंने आपका खुतबा इरशाद करना था, मैं क्या करूं, मैंने सिटिंग एडजर्न करने का ऐलान कर चुका हूं। वो कहते हैं मैं परसों करूंगा, नहीं कर रहा ना, वो कहते हैं कि सिटिंग एडजर्न हो गई है।